الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب سابق آپ حضرات کی طرف سے سوالات کا نہ صرف یہ کہ ایک طویل سلسلہ ہے، بلکہ اس وقت میرے سامنے کوئی تقریباً 60 صفحات رکھے گئے ہیں جس میں آپ کے پوچھے گئے سوالات موجود ہیں۔ کوشش کی جائے گی کہ اس مختصر نشست میں آپ کے جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہو انشاءاللہ انہیں پیش کیا جائے گا۔ آپ فیس بک پر اور درس قرآن کے ان باکس کے اندر اور اسی طرح اس وقت دوران پروگرام لائیو سوالات بھی پوچھتے ہیں۔ کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کے ان سوالات کے جوابات لائیو اور اسی وقت پیش کیے جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا حقیقی فہم عطا فرمائیں اور اللہ تعالی ان سوالات کو اور ان کے جوابات کو اپنے دین متین کی خدمت کے طور پر قبول فرمائیں اور خدا کرے کہ یہ سب سلسلے ہماری بخشش، مغفرت، نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ دبئی سے عبدالسلام صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، گناہ سے بچنے کے لیے کیا قسم کھائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ قسم کھانے کی صورت میں گناہ والا عمل پھر نہیں ہوتا، اور اگر قسم کھانے کے بعد بھولے سے انسان وہ عمل کرے تو کیا کرے؟ یعنی اگر شک ہو کہ میں نے اس عمل سے بچنے کے لیے قسم کھائی تھی یا نہیں، اور وہ عمل پھر سرزد ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ گناہ سے بچنے کے لیے اس طرح قسم کھانا شرعاً جائز ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ قسم کی ضرورت نہ پڑے اور بغیر قسم کھائے آپ گناہوں سے بچ جائیں۔ تاہم جہاں تک جائز یا ناجائز کا سوال ہے تو گناہ سے بچنے کے لیے اس طرح قسم کھانا شرعاً جائز ہے، اور اگر قسم کھانے کے بعد وہ کام کر لیا یعنی قسم توڑ دی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورت میں کفارہ لازم ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر بھول کر قسم کو توڑ دیا یعنی بھول کر کے یہ کام کر لیا تو بھی شرعاً قسم توڑنے کا کفارہ لازم ہوگا، اور کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلانا، اور اگر کھانا کھلانے کی صلاحیت اور استطاعت نہیں ہے تو کپڑے پہنا دیے جائیں، انہیں ایک ایک سوٹ کپڑا دے دیا جائے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 3 روزے مسلسل اور لگاتار رکھے جائیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بچے کی پیدائش پر عورت بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ عورت بھی بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے، لیکن اذان کی آواز اتنی بلند نہ ہو کہ کوئی غیر محرم اسے سن لے۔ صلاۃ التسبیح، صلاۃ حاجت اور صلاۃ استخارہ کے لیے کوئی وقت مقرر ہے یا نہیں؟ جس کمرے میں ٹی وی ہو اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ایک دن میں ایک سے زیادہ عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ یہ صلاۃ التسبیح، صلاۃ الحاجت اور صلاۃ استخارہ یہ نفل نمازیں ہیں، اور نفل نماز فجر اور عصر کے بعد مکروہ ہے، اور 3 اوقات یعنی طلوع کے وقت یعنی طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت مکروہ ہے۔ ان 5 اوقات کے علاوہ یعنی فجر کے بعد، عصر کے بعد اور طلوع اور غروب آفتاب اور زوال کے وقت، ان 5 اوقات کے علاوہ باقی پورے دن، پوری رات، 24 گھنٹے میں جس وقت بھی چاہیں یہ نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جس کمرے میں ٹی وی چل رہا ہو وہاں تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنا مکروہ ہے، کراہت آ جائے گی۔ اور ایک سے زیادہ ایک دن میں عمرے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شرعاً جائز ہے، کر سکتے ہیں
البتہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں جا کر کے مقیم ہو تو پھر ایسی صورت میں زیادہ عمرہ کرنے کے بجائے افضل یہ ہے کہ کثرت طواف پر عمل کرے، یعنی زیادہ سے زیادہ طواف کرنے چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم لوگ پردیس میں ہیں اور محلے کے امام وقت کی پابندی نہیں کرتے، روزانہ ایک نماز کی پابندی نہیں کرتے، آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ دیکھیں، نماز کو مقررہ وقت پر پڑھانے کی حیثیت شرعی طور پر امام کی طرف سے ایک ایگریمنٹ اور وعدہ اور معاہدہ ہے، اور اس وعدے اور معاہدے کی پابندی کرنا بھی شرعاً لازم ہے۔ اگر کوئی عذر ہے، کسی عذر کی وجہ سے کسی موقع پر کبھی کبھار تاخیر ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں معتبر عذر کی وجہ سے اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مستقل بنیاد پر یہ کام کرنا، اور جیسا کہ سوال کے اندر پوچھا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ کام کرنا، یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ کچھ لوگوں کو ظاہر ہے کہ مخصوص کچھ ضروری کام درپیش ہوتے ہیں اور بر وقت نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا مالی نقصان ہو اور پھر ذہنی طور پر اذیت اور ایذا بھی ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے اور امام کو وقت کی پابندی کرنا شرعاً لازم ہے۔ کیا ہم موبائل فون پر کسی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ موبائل فون پر بھی کسی کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں، اور دراصل اسلام کا تعلق تو قلب اور دل سے ہے۔ اگر کوئی آدمی موبائل فون پر آپ کی تلقین کے نتیجے میں دل کی تصدیق کر کے کلمہ تجربہ پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ مسلمان ہے اور دائرہ اسلام میں وہ داخل ہو چکا۔ بنت آصف صاحبہ نے یہ پوچھا ہے، ایک لڑکی مکمل شرعی پردہ کرتی ہے، صرف آنکھوں کا پردہ نہیں کرتی، وہ ایئر فورس جوائن کرنا چاہتی ہے، وہ فائٹر پائلٹ کے لیے سنجیدہ طور پر تیار ہے۔ اگر ایئر فورس میں اجازت مل جائے کہ وہ پردے میں ٹریننگ حاصل کر کے فائٹر پائلٹ بن سکتی ہے تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ باپردہ ہو کر شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنا خواب پورا کر سکے؟ اس کو ایئر فورس جوائن کرنے کا بہت شوق ہے، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا، بس وہ انتظار کر رہی ہے کہ شرعی طور پر انہیں صحیح طور پر گائیڈ کیا جائے۔ دیکھیں، یہ ہے خاتون کے لیے ایک ملازمت اور جاب کرنے کا مسئلہ۔ تو خاتون کے لیے ملازمت اور جاب کرنے کے حوالے سے پہلے کئی پروگراموں میں میں تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ اسلام وہ دین فطرت اور ہمارا وہ پیارا دین ہے، وہ دستور حیات ہے جس میں کسی بھی مرحلے پر عورت پر معاش روزگار کا بوجھ اور وبال نہیں ڈالا گیا۔ جب تک شادی نہیں ہوئی، باپ موجود ہے، بیٹی کی تمام تر کفالت کی ذمہ داری شرعاً باپ پر ہے۔ نان نفقہ ادا کرنا، لباس، قیام، رہائش گاہ، طعام، علاج، معالجہ، کھانا پینا، اچھا نام رکھنا، اچھا لباس پہنانا، اچھی تعلیم اور تربیت کا اہتمام و انتظام کرنا، یہ سب شرعاً باپ کے ذمہ واجب ہے۔ اور اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کی تاکید اور زبردست غیر معمولی اہمیت اور تاکید و ہدایت بیان فرمائی ہے۔ اب شادی ہو گئی تو ان تمام چیزوں کی ذمہ داری اب شوہر پر ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ حکم بیان فرمایا کہ شوہر پر تمام تر نان نفقہ واجب ہے، لباس، قیام، طعام، علاج، معالجہ شرعاً شوہر کے ذمہ واجب ہے۔ لہذا نارمل حالات میں، عام حالات میں عورت پر کوئی زمانہ ایسا آنے ہی نہیں دیا جاتا جس میں معاش اور روزگار کا بوجھ خود اس کے کندھوں پر آ جائے۔ جب تک بیٹی ہے باپ کے ذمے، یعنی غیر شادی شدہ تو باپ کے ذمے، شادی شدہ ہو گئی تو پھر شوہر کے ذمے، اور اللہ بچائے اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اگر جوان بیٹا موجود ہے تو جوان بیٹے پر شرعاً لازم ہے کہ وہ ماں کا خرچہ برداشت کرے۔ اور اگر ان تمام حالات کے باوجود کوئی اسپیشل سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، کوئی مخصوص حالت پیدا ہو جاتی ہے، مثلا ایک بیٹی ہے، جوان ہے، اور اس بیٹی کا والد انتقال کر جاتا ہے، بھائی موجود نہیں، چچا دادا موجود نہیں، تایا موجود نہیں، کوئی ماموں وغیرہ موجود نہیں، اور کوئی صورت نہیں ہے اب بیٹی کو جاب کے لیے باہر جانا ہے، تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، اسلام نے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے، پردے کی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ جا کر کے جاب اور ملازمت کرتی ہے تو شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح سے کوئی بیوی بن گئی لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا،
اور کوئی معاش کا انتظام موجود نہیں، اب اس خاتون خانہ کو باہر جانا پڑتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ مجبوری کے حالات کے احکام ہیں۔ تو مجبوری کے اندر عورت کو ملازمت کرنا، جاب کرنا شرعاً جائز ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، حدود شریعت کا لحاظ رکھے۔ جیسا کہ بنت آصف صاحبہ نے یہاں سوال کے اندر کہا کہ یہ خاتون ماشاءاللہ پردے کا اہتمام کرنے والی ہے، صرف آنکھیں کھلی ہوں گی، تو یقیناً آنکھیں کھول سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کے علاوہ وہ پورا شرعی پردے کا اہتمام کر رہی ہیں تو یقیناً یہ درست ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ مجبوری تو نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، اس کے باوجود یہ خاتون یا یہ لڑکی ایئر فورس جوائن کرنا چاہتی ہے، تو اب اس سلسلے میں علماء کی ڈیفرنس اوپینین ہے۔ بعض حضرات علماء اور فقہا اس طرف گئے ہیں کہ جب ضرورت نہیں ہے تو پھر عورت کو ملازمت کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ قرآن کریم کا اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ عورت کو زیادہ اوقات بلا ضرورت گھر سے باہر رہنا جائز نہیں، وہ پسند نہیں کرتا۔ اسلام، قرآن کریم، شریعت اسلامیہ اس بات کو پسند نہیں کرتی، چنانچہ قرآن کریم کا آپ مزاج دیکھیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، خواتین کو چاہیے گھروں میں قرار پکڑے اور جاہلیت کے طریقے پر بے محابہ، بے حجابانہ عورتیں باہر نہ نکلا کریں۔ ایک آیت میں یہ فرمایا، ایک اور آیت کو آپ دیکھ لیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنے مقام زینت کو اور زینت کے کپڑوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا کریں۔ یہ ایک اور آیت ہے۔ ایک اور آیت کے اندر کیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کہہ دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیٹیوں صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں اور مؤمنین کی عورتوں سے کہ وہ جب نکلیں تو اپنے اوپر جلباب، پردہ، موٹی چادر، کپڑا اوڑھ لیا کریں۔ یہ قرآن کریم کا مزاج ہے۔ اب آپ بتائیے، اچھا بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہاں بات کرنے کا لب و لہجہ بھی قرآن نے سکھایا، اور وہ کیا، بات کرنے کا طرز اور انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوچدار ہو، لہک کر طرز و ترنم کے ساتھ گفتگو کرے، نہ، بلکہ گفتگو کرنے کا جو انداز اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ جب گفتگو کرے تو اکھڑ کے اور سیدھی بات خاتون کو چاہیے کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک اسٹرینجر مین، ایک اجنبی آدمی کے دل کے اندر شہوت اور طمع اور لالچ کے جذبات نہ پیدا ہو جائیں۔ وہ آدمی جس کے دل میں مرض ہے، جس کے دل میں گناہ کا داعیہ اور شوق و ذوق ہے، اس آدمی کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ تو یہ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ گفتگو اس طرز اور لب و لہجے کے ساتھ کرو۔ تو یہ ساری آیات اگر آپ سامنے رکھیں تو کسی مفتی صاحب یا مولوی صاحب سے پوچھنے سے بھی پہلے آپ کا ضمیر اور آپ کا دل گواہی دے گا کہ مزاج قرآنی کیا ہے، قرآن کا مزاج کیا ہے۔ قرآن امت کی ماؤں، امت کی بہنوں اور امت کی بیٹیوں کے اندر کون سا مزاج ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے، عفت کا، پاک دامنی کا، حیا کا، شرم کا، یہ مزاج اسلام ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ ہاں مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں، خاتون خانہ کو ضرورت پڑے تو میں پہلے بتا چکا ہوں، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جس خاتون بنت آصف صاحبہ نے پوچھا ہے، ان کی خدمت میں بھی گزارش یہ ہے کہ مزاج قرآنی یہ ہے۔ اب آپ کو اللہ نہ کرے معاش کی ضرورت ہے، پھر تو آپ جا سکتی ہیں، پھر تو شرعاً آپ کے لیے فتویٰ ہے، جائز ہے، آپ جائیے، اور آپ کو روزگار، معاش اور پیسوں کا اور نان نفقے کا انتظام کرنا ہے۔ ظاہر ہے آپ کے لیے کوئی اور اگر انتظام نہیں ہے تو آپ کے لیے جانا جائز ہے، بالخصوص جب کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ مکمل شرعی پردے کا اہتمام کرتی ہیں۔ لیکن اگر مجبوری نہیں ہے، روزگار اور معاش کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف شوق کا مسئلہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایک اور پہلو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اب اسلام خواتین کے لیے ایسے شعبوں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتا ہے جہاں دیگر خواتین، چاہے مسلمان خواتین چاہے نان مسلم خواتین، ان کی خدمت کرنے کا، انسانیت کی خدمت کرنے کا ایک زبردست دروازہ آپ کے لیے کھل سکے۔ مثلا میڈیکل ڈاکٹر بننے کا دروازہ ہے۔ اب یہ جو میڈیکل ڈاکٹر بننے کا معاملہ ہے، یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اندر خواتین کی بڑی ضرورت ہے۔ آج ایک بہت اعلیٰ درجے کا دیندار بھی
اپنی بیوی کے بارے میں، اپنی والدہ کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں، اپنی بیٹی کے بارے میں یہ تمنا، آرزو اور چاہت رکھتا ہے کہ اگر میری یہ بہن، بیوی، بیٹی، ماں اگر بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج کسی میڈیکل ڈاکٹر خاتون سے ہی کیا جائے، کسی خاتون ڈاکٹر سے اس کا علاج کرایا جائے، اور حتی الامکان شریعت کا فتویٰ بھی یہ ہے کہ مرد ڈاکٹر کے بجائے خاتون ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ تو اب یہ وہ پہلو، یہ وہ مقام، یہ وہ دروازہ ہے جہاں شریعت اسلامیہ نے حوصلہ افزائی کی ہے۔ اسی طریقے سے ایجوکیشن کا معاملہ ہے، خواتین کو پڑھانا بھی تو ہے، خواتین کے لیے تعلیم کا بھی اہتمام اور انتظام کرنا ہے، تو ایجوکیشن کے محکمے کے اندر اگر خاتون چلی جاتی ہے تو وہ بھی بالکل اچھا، مناسب اور موزوں شعبہ ہے۔ طب اور ڈاکٹری کے شعبے کے اندر آتی ہے تو وہ بھی موزوں اور مناسب شعبہ ہے جس میں خواتین کے لیے اسلام بوقت ضرورت حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا شعبہ نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے ایک شعبے کا ذکر کیا، تو اس میں اکثر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ ایسی صورت میں خاتون کو یہ مشورہ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جا کر کے بلا ضرورت اس طرح کا شعبہ اختیار کرے۔ لیکن اگر وہ جاتی ہے اور پردے کا اہتمام کرتی ہے تو پھر اس کو صریح حرام بھی نہیں کہا جائے گا۔ مشورے کی بات یقیناً ہے کہ مشورہ یہ دیا جائے گا کہیں آپ کے لیے سیفٹی کے اعتبار سے، سیکورٹی کے اعتبار سے، پردے کے اعتبار سے کہیں آپ کو کمپرومائز نہ کرنا پڑ جائے، آپ کے لیے مشکلات نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں دونوں طرف کے جو علماء کرام ہیں وہ دین کی رضا کو، اسلام اور شریعت اور قرآن اور حدیث کے مزاج کو سامنے رکھ کر کے بات کر رہے ہیں۔ تو جو علماء منع کرتے ہیں ان علماء کا بھی داعیہ اور جو محرک ہے وہ یہی مزاج قرآنی ہے، اور جو اجازت دیتے ہیں تو وہ دراصل اس پہلو کی طرف جاتے ہیں کہ چونکہ اس خاتون نے شرعی پردے کا تو بہرحال اہتمام کر کے رکھا ہے، لہذا اگر یہ خاتون جاتی ہے تو اس کے جانے کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ جہاں تک میں ذاتی طور پر رائے سمجھتا ہوں تو وہ یہی کہ اگر خاتون کو جانا ہے تو طب کی، ڈاکٹری کی طرف، اور اسی طرح یہ جو تعلیم، ایجوکیشن کا محکمہ ہے اس کی طرف جانا چاہیے۔ اگر یہ شعبہ اختیار کرنا ہے جیسے کہ ایئر فورس کے اندر فائٹر کا شعبہ، تو اس کے اندر حدود شریعت کا پھر لحاظ رکھنا لازمی ہے۔ اگر آپ حدود شریعت کا مکمل لحاظ رکھ سکتی ہیں تو پھر کئی علماء کرام کے نزدیک اس کی گنجائش ہے اور آپ جا سکتی ہیں۔ ایک خاتون نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ میرا حق مہر 7 تولہ سونا مقرر ہوا تھا، شادی کے بعد مجھ سے اجازت دیے بغیر میرے شوہر نے وہ بھائی کو واپس کر دیا کہ نئے گھر کے پیسے دینے ہیں، اور گھر بھی اپنے ماں کے نام پر رکھا ہے، اور اب تک مجھے حق مہر واپس نہیں کیا۔ جب بھی میں مطالبہ کرتی ہوں تو وہ لڑائی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، میں اس سوال کے جواب کو ذرا سا میں کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، شوہر پر بیوی کا حق مہر ادا کرنا شرعاً فرض ہے، لازم اور ضروری ہے، اور اس کے ذمے یہ شرعاً ایسا لازم اور ایسا لازمی فریضہ ہے کہ اگر وہ یہ حق دبائے گا تو شرعاً سخت گناہگار ہوگا۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر صورتحال یہ ہے کہ شوہر نکاح کے وقت میں ہی اور لڑکے والے نکاح کے وقت میں ہی مہر مقرر کرتے وقت بھی عام طور پر یہ جملے سننے میں آتے ہیں، ارے کس نے دینا کس نے لینا، معاف کرا لیں گے، کون لینے والا کون دینے والا۔ سب غلط اور خلاف شریعت کانسیپٹ ہے، ناجائز تصورات ہیں۔ مہر ادا کرنا واجب ہے، یہ عورت کا ذاتی اور بنیادی حق ہے، یہ اس کا ایک ایسا حق ہے کہ آپ اس کو کسی صورت میں انسسٹ نہیں کر سکتے، اور آپ اپنی طرف سے معاف کرنے کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر عورت مروت میں، لحاظ میں، شرما شرمی میں اور اوپر کہنے کی وجہ سے اور اپنی شرم کی وجہ سے معاف کر بھی دے تو یاد رکھیں کہ وہ مہر معاف ہوگا بھی نہیں۔ جب تک عورت ذاتی، قلبی، دلی رضامندی اور اپنی دلی خوشی سے معاف نہ کرے، از خود معاف نہ کرے، یہ مہر معاف نہیں ہوتا۔ اور زندگی میں عورت کو یہ ایک ہی تو ذاتی رقم ملتی ہے، اور اس کے بارے میں بھی کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو اس طرح کا کانسیپٹ رکھتے ہیں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی تھی پچھلے سوال کے جواب میں کہ جب تک وہ بیٹی ہے یعنی غیر شادی شدہ ہے تو تمام تر پیسہ کس کا ہے؟ باپ کا، یعنی باپ کما کر آ رہا ہے تو پیسہ کس کا ہے؟ والد کا ہے۔ والد کمائی کر کے آ رہا ہے تو والد کا ہے، اور وہ جو کچھ بیٹی کو دیتا ہے تو وہ تو بیٹی کو خرچ کرنے کے لیے دیتا ہے۔
بیٹی کی ذاتی آنرشپ، ذاتی طور پر ملکیتی رقم تو کوئی بھی نہیں ہے، باپ جو کچھ کما کر کے آ رہا ہے وہ باپ کا ہے۔ اچھا جب شادی ہو گئی تو اب جو کچھ بھی پیسہ گھر میں آ رہا ہے وہ کس کی آنرشپ اور ملکیت میں ہے؟ شوہر کی۔ شوہر کما کر کے آ رہا ہے تو وہ شوہر کی ملکیت ہے، شوہر اس کا مالک و مختار ہے، جس طرح تصرف کرنا چاہے کرے۔ بیوی کو اگر وہ دیتا ہے تو وہ گھر کے اخراجات کے لیے دیتا ہے۔ ذاتی رقم، آنرشپ اور ملکیتی رقم عورت کو ساری زندگی میں عام طور پر ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، اور وہ کون سی رقم ہوتی ہے؟ وہ مہر کی رقم ہوتی ہے، اور وہ عورت اس مہر کی رقم کی مالکہ ہے، جیسے چاہے اس کے اندر خرچ کرے، صدقہ کرے، خرچ کرے، کھائے پیے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، ثواب کمانا چاہے، عمرے پر جانا چاہے، بڑی رقم حج پر جانا چاہے، وہ کچھ بھی کرنا چاہے، اس کی مرضی ہے۔ کل یتصرف فی ملکی کیف شاء، ہر انسان کو جس طرح آزاد آدمی کو اپنی ملکیت میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے، تو اس عورت کو بھی اختیار حاصل ہے، وہ اپنے حق مہر کی رقم میں جو چاہے کرے۔ لیکن یہ طریقہ کہ ہم معاف کرا لیں گے، کبھی دے رہے کبھی نہیں دے رہے، اور یہ کانسیپٹ کہ تم معاف کر لو، اچھا اگر تم نے معاف نہ کیا تو ہم تم کو یہ نہیں کریں گے، ہم تمہیں یہ حصہ نہیں دیں گے، یہ حصہ نہیں دیں گے، اس طرح کی جتنی باتیں ہیں یہ سب باتیں خلاف شریعت ہیں، یہ سب باتیں ناجائز ہیں۔ ان باتوں سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ اور ایک بات ذہن کے اندر رکھیے، اگر ڈے ون سے شوہر کی نیت یہ ہے کہ مہر کس نے دینا کس نے لینا، میں مہر نہیں دوں گا، صرف اور صرف اوپر سے تذکرہ کر رہا ہے، یہ تصور اور نیت رکھتا ہے کہ میں مہر کی رقم نہیں دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق روایت ترمذی کے اندر موجود ہے، یہ نکاح نہیں زنا اور بدکاری ہے۔ یہ کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے۔ بدن کانپ اٹھتا ہے ان الفاظ کو سن کر کے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے جسم پر۔ کیا سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ یہ امت کے ان شوہروں کے لیے تعزیانہ عبرت ہے، اور ان شوہروں کے لیے خاص طور پر اس وعید کو سامنے رکھنے کا مقام ہے کہ وہ یہ تصور قائم کیے ہوئے کہ ہم معاف کروا لیں گے، کس نے دینا کس نے لینا، ارے چھوڑو بس، یہ تو بھرم کے لیے ہم نے مہر کا تذکرہ کر دیا، اور ٹینٹ کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو دکھانے اور ریاکاری اور نام نمود اور نمائش کے لیے ہم ایک ہیوج اماؤنٹ اور ایک بڑا نام مہر کا ایک بڑا اماؤنٹ ذکر کر دیں گے، ورنہ کون لیتا ہے، کون خریدتا ہے، کون دے گا، کس نے اس کو دی، سب خلاف شریعت باتیں۔ آپ نے جو مہر مقرر کیا، اور مہر مقرر کرنا لازم ہے، اس کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا، نمبر ایک۔ اور مہر کتنا مقرر کرنا چاہیے، یہ کانسیپٹ بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، غلط اور خلاف شریعت کانسیپٹ ہے کہ جناب تھوڑے سے تھوڑا مہر رکھو۔ کیوں؟ ایک ہی مرتبہ تو اس بیچاری خاتون کو ایک رقم مل رہی ہے، اس بے زبان کو ایک رقم تو مل رہی ہے، اس میں بخل کرنا ہے؟ ایک ہیوج اماؤنٹ ہونا چاہیے۔ مہر ایک اعزازیہ ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے، تو کم از کم ایسا تو ہو جس کے اندر وجاہت اور وقعت ہو۔ تو کتنا مہر رکھنا چاہیے اس کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ ہمیشہ مہر مقرر کیا جائے شوہر کی استطاعت اور بیوی کی حیثیت کے مطابق، شوہر کی استطاعت اور بیوی کی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کیا جائے، اور جو مہر آپ مقرر کر چکے وہ ادا کرنا واجب ہے، اور بالفرض اگر آپ نے ادا نہیں کیا اور عورت مطالبہ کرتی رہی، آپ گناہ کے مرتکب، اور وہ بار بار مانگ رہی اور آپ نہیں دے رہے، آپ حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ کا انتقال ہوگا تو آپ کے ترکے اور جائیداد میں سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، اور اس قرضے کے اندر بیوی کا مہر نکالا جائے گا، اور وہ بیوی کا مہر آپ کے ترکے، میراث اور جائیداد سے نکالنا شرعاً واجب اور لازم ہے۔ جب تک آپ کے ترکے سے وہ مہر کی رقم نہیں نکالی جائے گی تو یاد رکھیں آپ بیوی کے ایک حق کو مارنے والے، حق کو تلف کرنے والے گناہگار ہیں، اور آپ وہ ہیں جس نے کسی کا دین دینا ہے، قرضہ دینا ہے، اور آپ قرضہ دیے بغیر چلے گئے تو یاد رکھنا چاہیے شہید سے بھی قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موقوفاً اور بلکہ مرفوعاً بھی یہ روایت موجود ہے، شہادت کا خون قرضے کو اور خیانت کو معاف نہیں کیا کرتا۔ اس کے علاوہ جیسے ہی شہید کے بدن کا ایک خون کا قطرہ زمین پر ٹپکتا ہے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، معاف اور صاف ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں تک قرضے کا تعلق ہے تو وہ شہادت کے خون سے بھی ختم اور معاف اور ساقط نہیں ہوا کرتا۔ تو اس پورے کانسیپٹ کو ذہن کے اندر رکھنا لازم ہے۔ مہر کی ادائیگی شرعاً واجب ہے، اور مہر کے بارے میں یہ کہنا جیسا کہ سوال کے اندر کہا گیا کہ اجازت دیے بغیر میرے شوہر نے وہ بھائی کو واپس کر دیا، کیوں واپس کیا؟
یہ 7 تولہ مہر آپ کے لیے رکھا گیا ہے، حرام ہے ان کے لیے آپ سے لے کر کے کسی اور کو دینا، اور پھر یہ کہ وہ گھر بھی فلاں کے نام پر کر دیا گیا، سب غلط، خلاف شریعت ہے۔ شوہر پر شرعاً واجب ہے کہ وہ آپ کا مہر فوری طور پر ادا کرے۔ ایم آر ایس خان نے لاہور سے پوچھا ہے، مجھے وراثت کے طور پر کچھ رقم ملی ہے، ایک خاتون ہونے کی وجہ سے میں کاروبار نہیں کر سکتی، تو کیا میں اس کا بانڈ لے کر کے رکھ سکتی ہوں رقم کو محفوظ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، مقررہ یہ ایک ذہن کے اندر بات رکھیں کہ انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے یا رقم کو صرف محفوظ کرنے کے لیے اگر کوئی انعامی بانڈ خریدتا ہے تو کئی حضرات فقہاء اور اہل فتویٰ نے اس کی گنجائش ذکر کی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ انعامی بانڈ انعام حاصل کرنے کی غرض سے خریدنا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی غیر سودی اسلامی بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کے اندر اگر آپ اپنی رقم رکھ لیں تو وہ بھی شرعاً جائز ہے۔ گروی پر گھر لینا جائز ہے یا نہیں؟ کیا مطلب گروی پر؟ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ قرض آپ نے دیا ہوا ہے اور قرض کے بدلے میں آپ نے کوئی مکان گروی کے طور پر لے لیا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ پھر اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اور مراد ہے تو وہ ذکر کریں۔ سوات سے نصیر خان صاحب نے پوچھا ہے، غلط سوچ اور خوف کیسے ختم ہوگا، برے خواب کیسے زائل ہوں گے؟ رات کو وضو کر کے سویا کریں، آیت الکرسی کا اہتمام کیا کریں، رات کو سونے کی دعا کا اہتمام کیا کریں، اور اپنے خیالات کو خود پاکیزہ کریں، اور یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک۔ یہ چونکہ پروگرام آپ بعد میں بھی سن سکتے ہیں، تو پھر یہ جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور اور منقول کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اس دعا کا اہتمام کیا کریں۔ حسنین معاویہ صاحب نے راولپنڈی سے پوچھا ہے، تعمیر مسجد کے نام پر رقم لے کر مسجد کے ساتھ گھر بنانا اور ان گھروں کو کرائے پر دینے کا پروگرام ہو، کیا یہ جائز ہے یا معاونین کے سامنے وضاحت کرنا ضروری ہے؟ اور ان گھروں کو امام اور مؤذن کو دینے کا ارادہ ہو تو تب کیا حکم ہے؟ دیکھیں، 2 قسم کی رقم ہوتی ہے، ایک آپ نے ذکر کیا خاص طور پر تعمیر مسجد، تو تعمیر مسجد کی رقم تعمیر مسجد پر لگنا ضروری ہے، اس سے مکان، گھر، دکانیں، شاپنگ سینٹر، پلازا، مارکیٹ بنانا جائز نہیں ہے۔ دوسری رقم یہ ہے کہ آپ ایک اجتماعی فنڈ، ایک عمومی فنڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسجد اور اس کی ضروریات کے لیے، تو ایسی صورت میں پھر مسجد کی ضروریات میں جو چیزیں آتی ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں، اور اس میں ضروری یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ معاونین سے اجازت لے لیا کریں کہ ہم صراحتاً معاونین سے پوچھ لیں کہ یہ گھر بنانے کے لیے یا امام اور مؤذن کے حجرے کے لیے تعمیر کے لیے ہم لے رہے ہیں، یا دکان کے لیے لے رہے ہیں، یا خود مسجد، نفس مسجد کی تعمیر کے لیے، یہ ان سے پوچھ لینا ضروری ہے۔ بہرحال تعمیر مسجد کے لیے لی گئی رقم کی 2 قسمیں بتا دی، ایک تو ہے مسجد اور اس کی تمام ضروریات کے لیے، یہ اگر آپ صراحت کر دیں تو پھر آپ وہ رقم دوسری چیزوں پر بھی لگا سکتے ہیں، اور اگر صرف تعمیر مسجد کے لیے رقم لیے تو پھر وہ تعمیر مسجد ہی پر لگانا ضروری ہے۔ جمشید پور انڈیا سے ایک خاتون نے پوچھا ہے، اگر سورہ کہف کی کچھ آیات یاد ہوں تو جمعے کے دن ماہواری کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ماہواری کے ایام میں قرآن پاک سن سکتے ہیں؟ ماہواری کے ایام میں قرآن پاک سننے میں شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سن سکتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے۔ اور جن آیات کا آپ نے کہا ہے، اگر تو وہ آیات آپ بطور دعا کے پڑھتی ہیں اور اس میں دعا کا مفہوم بھی ہے، ایک تو دعا کا مفہوم ہو اور دوسرا دعا کے طور پر آپ نے پڑھی ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن تلاوت کے طور پر پڑھنا جائز نہیں۔ قرآن پاک ہر مرض کی دوا ہے، تو کیا روزانہ کی تلاوت پر پانی پر دم کر کے پیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، پی سکتے ہیں۔ سورہ حشر کی آخری آیات جو صبح شام پڑھی جاتی ہیں وہ دعا کے معنی میں آتے ہیں، ان کو ماہواری میں پڑھ سکتے ہیں؟ میں بتا چکا ہوں، اگر دعا کے طور پر پڑھنا ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ جمشید پور انڈیا سے ایک خاتون نے پوچھا، میں نے پڑھا تھا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارنی چاہیے، آپ مجھے دم کرنے کا طریقہ بتا دیں کہ کھانے یا پینے میں جو بہت ساری آیات و احادیث میں آتا ہے کہ دم کر کے پانی پیا جائے تو کیسے دم کیا جائے؟ دیکھیں، ایک تو میں وضاحت یہاں پر یہ کر دوں کہ یہ سوالات کئی دفعہ آ چکے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ سوال پھر کیوں لکھا جا رہا ہے۔ عام طور پر یہ اس وقت میں پروگرام کر رہا ہوں تو جتنے ناظرین و سامعین یہ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، ان کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ آپ کی طرف سے عام طور پر یہ اشکال، اعتراض آتا ہے کہ ہمیں ہمارے سوال کا جواب نہیں ملا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب نہیں ملا، یہ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ ہوتا یہ کہ ایک پروگرام ہوا، آپ نے اس پروگرام میں سوال کیا تو یا تو اس پروگرام میں یا اگلے پروگرام میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا۔
آپ نے اگلا پروگرام سنا ہی نہیں. اب جب نہیں سنا تو ہم تو سوال کا جواب دے چکے اور میں تو آپ کی خدمت میں سوال کا جواب پیش کر چکا. اب آپ کوئی تیسرے چوتھے پروگرام میں آتے ہیں اور آ کر کے اعتراض کرتے یا اشکال کرتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے سوال کا جواب نہیں ملا. اس کا ایک طریقہ ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر کوئی پروگرام مس ہو جائے تو آپ اس پروگرام کو سن لیا کریں. یہ تو انٹرنیٹ پر موجود ہوتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا سوال ہوگا تو وہ اس میں آ چکا ہوگا. جب آ چکا ہوگا تو دوبارہ آپ کو سوال نہیں کرنا پڑے گا. اب مجھے یاد پڑ رہا ہے یہ 3-4 سوالات وہ گزرے ہیں جن کے جوابات میں پہلے دے چکا ہوں. معلوم نہیں پھر یہ کیوں آئے. تو اس کے آنے کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ سامنے آتی ہے, وہ یہ کہ یہ سوالات کیے گئے ہوں گے اور میں نے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہوں گے. اب معاملہ یہ پیش آیا ہوگا کہ ان صاحب نے وہ پروگرام سنا نہیں ہوگا اور پھر دوبارہ سے سوالات بھیج دیے. تو برائے کرم اگر آپ کے سوال کیے جانے کے بعد آپ کا کوئی پروگرام مس ہو چکا ہے تو پہلے آپ وہ پروگرام سنیے اور پھر آپ دیکھیں اگر اس میں بھی آپ کے سوال کا جواب نہیں تو پھر آپ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں. ورنہ ایک ہی سوال بار بار کرنے کا نقصان یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کا حق مارا جائے گا اور ان کو سوال کا جواب پیش نہیں کیا جا سکے گا. کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارنی چاہیے, لیکن دم کرنے کے لیے پھونک مارنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. حدیث شریف کے اندر واضح طور پر آتا ہے دم کرنے کا تذکرہ موجود ہے, اور اس لیے اگر آپ کھانے پینے کی چیزوں پر دم کرنے کی نیت سے پھونک مارتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں. سفر کے دوران فرض نماز کا وقت ہو جائے, جس سواری میں ہو اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی سہولت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھے اور بعد میں دوبارہ پڑھ لے, یا پڑھے ہی نہیں بلکہ بعد میں قضا کرے. دیکھیں اگر تو سواری رکوا سکتے ہیں تو سواری رکوائیں اور فرض نماز کھڑے ہو کر کے ادا کریں, نیچے اتر کر کے ادا کریں, یا وہاں سواری کے اندر اگر موقع ہے. لیکن اگر جہاز ہے یا ایسی سواری کہ وہ رکنے کا کوئی تصور نہیں تو پھر ایسی صورت میں بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنے سے فرض نماز ادا نہیں ہوتی. فرض نماز کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہے. اب اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو عذر ہے, تو دیکھیں عذر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک عذر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے ہو, وہ کون سا عذر ہے؟ بیماری ہے, تکلیف ہے. اور ایک عذر وہ ہوتا ہے جو من جہت العباد ہو, یعنی بندوں کی طرف سے جو عذر ہو. تو جب بندوں کی طرف سے عذر ہوتا ہے اس کی وجہ سے کھڑا ہونا, نماز میں قیام, یہ ساقط اور ختم نہیں ہوگا. یہ فریضہ بہرحال آپ کے ذمہ لاگو رہے گا. خلاصہ یہ کہ فرض نماز بغیر کھڑے ہوئے ادا نہیں کی جا سکتی. بیماری یا عذر کا معاملہ الگ ہے, لیکن سفر وغیرہ کی وجہ سے اگر آپ بیٹھ کر نماز ادا کریں گے تو یہ نماز آپ کی ادا نہیں ہوگی. یا تو آپ اس وقت اگر نماز اشارے سے بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو بعد میں اعادہ لازم ہے, اور اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو بعد میں آپ کو یہ نماز بہرحال ادا کرنی ہوگی. میں گزشتہ 5 سال سے ایک نجی بینک میں کام کر رہا ہوں, کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ کئی دفعہ بتایا گیا ہے اگر تو یہ سودی بینک ہے تو اس کی ملازمت کی 2 قسمیں. ایک ملازمت وہ ہوتی ہے جس میں سود کی لکھت پڑھت کرنی پڑے, جیسے مینیجر ہے, کیشیئر ہے, کمپیوٹر میں سود کا لکھت پڑھت کا حساب کتاب کرنے والا, یہ ملازمت حرام, اس کی آمدنی بھی حرام. اور دوسری ملازمت وہ ہوتی ہے جس میں سود کی لکھت پڑھت کا کوئی معاملہ نہ ہو, گارڈ, ٹی مین, خاکروب, ڈرائیور, گن مین, صفائی کرنے والا. اگر اس طرح کی ملازمت ہے تو یہ چونکہ سود کی لکھت پڑھت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. وہ جو 4 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں, لعن اللہ آکل الربا موکل الربا وکاتبہ وشاہدہ, اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر, سود کھلانے والے پر, اس پر گواہ بننے والے پر, اور سود کی لکھت پڑھت کرنے والے پر. تو یہ 4 کام جس کو کرنے پڑیں وہ ملازمت ناجائز, اور جہاں یہ 4 کام نہ کرنے پڑیں اس ملازمت کی گنجائش ہے اور آمدنی بھی حلال ہے. فجر یا عصر کے بعد سجدہ تلاوت کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں فجر اور عصر کے بعد نوافل اگرچہ ممنوع ہیں, لیکن قضا نمازیں جس طرح پڑھنا جائز ہے, یعنی فرض قضا اگر کوئی ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ فرض نماز ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح ان اوقات کے اندر سجدہ تلاوت بھی ادا کرنے کی اجازت ہے. ایک شخص کی نوکری 150 کلومیٹر دور ہے, وہاں پر 4 یا 5 دن رہنا پڑتا ہے, وہ پوری نماز پڑھے یا قصر؟ دیکھیں اس ملازمت کی جگہ پر پہلی بات تو یہ سمجھ لیں 150 کلومیٹر آپ کے شہر سے نکلنے کے بعد, اگر آپ کے شہر سے نکلنے, شہر اور اس کی حدود و مضافات, اس سے نکلنے کے بعد 150 کلومیٹر دور آپ کی ملازمت کی جگہ ہے, تو اب یہاں دیکھنا ہوگا کہ کیا اس جائے ملازمت پر کسی ایک مرتبہ آپ 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کر چکے ہیں یا نہیں. اگر اس جائے ملازمت پر کسی ایک مرتبہ آپ 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کر چکے ہیں تو پھر ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ آپ کو پوری نماز ادا کرنی ہوگی.
اور اگر ایک مرتبہ بھی آپ نے وہاں پر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی اقامت اور قیام نہیں کیا تو پھر ایسی صورت میں 4-5 دن کے لیے آپ رہیں گے یا 15 دن سے کم رہیں گے تو پھر آپ کو قصر نماز پڑھنی ہوگی. ہاں جہاں تک تعلق ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تو جماعت کے ساتھ تو امام کی متابعت میں اور امام کی اقتداء کے اندر پوری نماز ادا کرنی ہوگی. قسطوں پر کوئی چیز کسی کو لے کر دینا اور اس پر منافع لینا کہاں تک جائز ہے؟ دیکھیں اگر تو آپ خود خرید کر چیز اپنے قبضے میں لانے کے بعد اسے ادھار میں زیادہ قیمت پر بیچتے ہیں تو یہ تو جائز ہے. لیکن اگر آپ صرف پیسے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ فلانی چیز خرید لو اور وہ تم نقد سستے دام کے اندر ادھار مہنگے داموں کے اندر گویا کہ میں نے تم کو بیچ دیا اور اس چیز کے لیے آپ اس کو پیسے دے دیتے ہیں, وہ چیز خود خرید کر اپنے قبضے کے اندر نہیں لاتے تو پھر یہ ناجائز ہے. خلاصہ یہ کہ ایک چیز کو آپ خریدیں نقد سستے داموں میں چاہے آپ خریدیں اور خریدنے کے بعد آپ اپنے قبضے میں لے آئے, اب آپ اس کو ادھار مہنگے داموں کے اندر بیچنا چاہتے ہیں تو یہ شرعاً جائز ہے. لیکن ہمارے ہاں بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پیسے ویسے چاہیے ہوتے ہیں اور پیسے دے دیے جاتے ہیں کہ جاؤ خود ہی جا کر کے نقد سستے دام میں کوئی چیز خرید کر گویا میں نے وہ چیز تم کو ادھار میں اتنے بیچی اور آپ نے بیچ میں خود خرید کر کے اپنے قبضے میں نہیں لیا تو ایسی صورت میں یہ ناجائز ہے, سودی معاملہ ہوگا, اس سے احتراز کرنا اور بچنا ضروری ہے. خالد مسعود صاحب نے اردن سے پوچھا ہے نماز میں قیام اور سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے تو پھر اگر رکوع میں کوئی شخص شامل ہو جائے تو یہ دونوں رہ جاتے ہیں. کچھ احادیث میں بھی آیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, آپ رہنمائی فرما دیں. دیکھیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اس کا مطلب کیا ہے؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی منفرد یعنی کوئی شخص اپنے طور پر تنہا فرض نماز یا سنت نماز ادا کر رہا ہے تو منفرد کے حق میں, تنہا نماز پڑھنے والے کے حق میں یہ حدیث لاگو اور لازم ہوگی کہ اب اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح یہ حدیث امام کے حق میں ہے, یعنی امام اگر فاتحہ کے بغیر نماز پڑھائے گا تو ظاہر ہے کہ نماز نہیں ہوگی. ان دو کے حق میں. جہاں تک تعلق ہے امام کے پیچھے کوئی نماز ادا کر رہا ہے مقتدی ہے تو اس کے لیے تو فاتحہ لازم نہیں ہے, وہ اگر آتا ہے تو اس کے لیے تو امام کی اقتداء بھی کرے تب بھی فاتحہ پڑھنا لازم نہیں ہے, بلکہ فاتحہ پڑھنا درست بھی نہیں ہے, امام کی قرات کو سننا لازم اور ضروری ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ وہ رکوع کے اندر آیا تو وہ رکعت اس کو ملے گی یا نہیں, اس سلسلے میں سنن ابی داؤد کے اندر واضح طور پر روایت موجود ہے اور وہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. روایت کے الفاظ یہ ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرك الركعة الرکوع ومن ادرک الرکعہ فقد ادرک الصلاۃ. کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کی طرف آئے, اذا جئتم الى الصلاۃ ونحن سجود, اگر تم میں سے کوئی آدمی نماز کی طرف اور ہم سجدے کی حالت میں تو ایسی صورت میں اس کو سجدے میں شامل ہونا چاہیے. لیکن ولا تعدوها شیئا, لیکن اس رکعت کو شمار نہ کرنا, وہ رکعت گویا کہ تم کو نہیں ملی. لیکن اگر تم نے کسی نے نماز کو رکوع کی حالت میں پایا تو پھر یاد رکھیں ومن ادرک الرکعہ رکوع, جس نے رکوع کو پایا فقط ادرک الصلاۃ, اس نے تحقیق نماز کو پا لیا, گویا کہ وہ رکعت اس کو مل گئی. یہ ابو داؤد کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واضح طور پر روایت موجود ہے. خلاصہ یہ کہ اگر آپ سجدے میں آتے ہیں تو آپ کو وہ رکعت نہیں ملی اور اگر آپ رکوع کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو وہ رکعت آپ کو مل گئی. بہاولپور سے ابو بکر بخاری صاحب نے پوچھا ہے اگر کوئی شخص کسی قوم کی ذات یا زبان یا علاقے کے اعتبار سے برائی کرے تو وہ کیا غیبت ان سب لوگوں کی ہوگی جو اس قوم یا علاقے کے لوگ ہیں اور روز قیامت ان سب کو نیکیاں دینی پڑیں گی اور ان سب کے گناہ اس ایک کے نام اعمال میں آئیں گے؟ نہیں, اصل بات یہ کہ غیبت انفرادی طور پر ہوتی ہے. انفرادی طور پر اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے تو نام لے کر کے تو یہ غیبت ہوگی اور اس میں وہ ساری بات آئے گی کہ یہ حرام بھی ہے, الغیبت اشد من الزنا, بدکاری سے بھی زیادہ اس کو سخت ترین کہا گیا اور قیامت والے دن اسی آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مفلس ٹھہرے گا اور وہ اس طرح کے اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور اس کے گناہ اس پر لادے جائیں گے. جہاں تک پوری قوم کا تعلق ہے تو یاد رکھیں اس کو غیبت کے زمرے میں تو شمار نہیں کیا جائے گا, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ جائز اور حلال ہے. سورہ حجرات میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم, کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عصبیت اسی سے پھوٹتی ہے,
جنگیں لڑائیاں اسی سے ہوتی ہیں، قبائلی ازم اسی سے پھوٹتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر عصبیت، لسانیت اور رنگت کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور مسلمانوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک الگ مستقل جرم ہے، گناہ ہے، لیکن اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا، ویسے اس کو ناجائز اور حرام کے اندر یقیناً شمار کیا گیا، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ میرا سوال یہ کہ فلاں عالم صاحب نے ایک بیان میں فرمایا کہ بڑے بڑے لوگوں نے گیٹ کیپر رکھے ہیں اور سلوٹ کرواتے ہیں، یہ فرعونیت ہے، یہ ناجائز ہے۔ میں نیوی کے ایک ادارے میں کام کرتا ہوں، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرما دیا ہے، اور اس سے یہ ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے، اور یہ روایت ترمذی کے اندر بھی ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما، جو آدمی اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے بت بن کر کے کھڑے رہیں، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو اب اس روایت سے دو باتیں پتہ چلی۔ ایک بات تو یہ بات پتہ چلی کہ جو آدمی خود سے یہ بات پسند کرتا ہو، یعنی اس کی اپنی تمنا، قلبی آرزو اور اس کی دماغی چاہت یہ ہے کہ لوگ میرے لیے بالکل بت بن کر کے کھڑے ہوں اور سلوٹ ماریں، اور جب میں جاؤں تو لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو یہ آدمی ایک اس طرح کا اپنے ذہن کے اندر جو سوچ رکھنے والا ہے، یہ گناہگار ہے، یہ حرام کام کی ایک سوچ اور ذہنیت رکھتا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بطور تکبر اور اپنی تعظیم کے لیے چاہتا ہو، ایک تو خود پسند کرتا ہو اور پھر وہ بطور تکبر اور تعظیم کے لیے لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرنے کی تمنا رکھتا ہو اور پسند کرتا ہو، یہ چیزیں جس کے اندر ہوں تو وہ حرام کا مرتکب ہے۔ جہاں تک آپ نے نیوی کا پوچھا، تو نیوی یا آرمی یا رینجر ایف سی یا یہ جو لا انفورسز ایجنسیز ہوتی ہیں، تو ان کا معاملہ یہ کہ یہاں پر یہ ایک ڈسپلن کا حصہ ہے، یہ ایک نظم و ضبط کا حصہ ہے، اور یہ ایک قانون کا درجہ رکھتے ہیں، تو اس کو اس ممانعت کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس ممانعت کے اندر وہ افراد ہیں جو اپنے اندر ایک سرداری کا اور ایک تکبر کا گھمنڈ رکھتے ہوں، عجب اور تکبر اور غرور اور فخر اور ناز، جبکہ آپ کو پتہ ہے اداروں کے اندر یا فورسز کے اندر وہاں یہ تکبر کا یا اپنی تعظیم کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ پروٹوکول کا اور قوانین کا اور نظم و ضبط کا اور ڈسپلن کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے، لہذا اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ مفتی صاحب، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، میری بہن کی شادی فلاں 5 فروری 2017 کو ہوئی، بہن کا نام فلاں ہے، والدہ کا نام فلاں ہے اور بہن کے شوہر کا نام فلاں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شادی کے 4 دن بعد شوہر نے بیوی کو مارنا شروع کیا، معمولی بات پر غصہ کرنا، بیوی سے زیادہ بھابھی کو ترجیح دینا، بھابھی کے سامنے بیوی کو ذلیل کرنا۔ شادی کے 19 دن بعد بیوی کو گھر بھیج دیا، اب شادی کو سال ہونے والا ہے، اب وہ ہمارے گھر پر ہیں، تو اس سلسلے میں کیا کیا؟ دیکھیں، یہ تو حرام ہے، ظاہر ہے کہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ بیوی کے حقوق ادا کرنا واجب و لازم ہے، اور شوہر جو اس طرح کی حرکات کر رہا ہے حرام کا مرتکب ہے، ناجائز کا مرتکب ہے، گناہ کا مرتکب ہے، اور بلا وجہ مارنا پیٹنا، بیوی پہ ہاتھ اٹھانا، یہ تو اور زیادہ سخت حرام اور سنگین جرم ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر وہ اس طرح اپنے رویے اور بیہیویئر کو درست نہیں کرتا تو شرعاً وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اسے حکمت اور معاوضہ حسنہ کے ساتھ سمجھایا جائے، خاندان کے بڑوں کو شامل کیا جائے، بزرگوں کو شامل کیا جائے اور ان کے ذریعے سمجھایا جائے۔ اگر اس کے باوجود وہ نہیں سمجھتا، پوری کوشش کی جائے تو پھر باقاعدہ حکم بٹھایا جائے، جیسا کہ قرآن کریم سورہ نساء میں فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ایک حکم ان کی طرف سے ہو، ایک حکم ان کی طرف سے ہو، اور جرگہ اور خاندانی پنچایت کی ایک شکل کی جائے، گھریلو طور پر اس معاملے کو حل کیا جائے۔ اللہ بچائے اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا اور مار پیٹ، تشدد اور تعنت کا سلسلہ رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ حفاظت کا معاملہ فرمائے، پھر بیوی کو طلاق کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ ظلم و تشدد کو سہتے رہنا یہ شریعت کا کوئی تقاضا یا شریعت کا حکم ہرگز نہیں ہے۔ میرے والد کی وراثت میں مجھے اتنے پیسے ملے کہ اس میں میرا اور میرے شوہر کا حج ہو سکتا ہے، اور میرے شوہر صاحب نصاب نہیں ہے، ان پر قرض بھی ہے، پر میرا گھر اور گاڑی ہے جو مجھے وراثت میں ملا ہے، تو حج واجب ہوا؟ مجھے حج پر جانے کا جنون ہے، کیا اپنا سونا فروخت کر کے اپنے نابالغ بیٹے کو حج پر لے جا سکتے ہیں؟ اب اس سوال کا جواب میں پچھلے پروگرام میں دے چکا ہوں، معلوم نہیں کہ یہ پھر کیوں پوچھا جا رہا ہے، بلکہ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ پچھلے پروگرام کو سنیں اور اس میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔
آپ نے اپنے پروگرام میں بتایا کہ ماہواری کے ایام میں صرف وہ آیات پڑھ سکتی ہیں جن میں دعا کا معنی ہو. ہم صورتوں کے معنی نہیں جانتی. اب ہم الجھن میں مبتلا ہیں تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کون سی صورتیں پڑھ سکتی ہیں کون سی نہیں؟ دیکھیں بات یہ عام طور پر تو تلاوت قرآن ممنوع ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ماہواری کے ایام میں تلاوت ممنوع ہے, ناجائز ہے, نہیں پڑھ سکتی. اب صرف اور صرف بات یہ کہ آپ کو کسی خاص آیت کو پڑھنا ہے نا, تو اس خاص آیت کے بارے میں معلوم کروا لیں کہ یہ والی جو آیت ہے اس آیت کو کے اندر دعا کا معنی ہے یا نہیں ہے. اگر دعا کا معنی ہے تو ٹھیک ہے, اس کے پڑھنے کی اجازت ہے. تو یہ زیادہ زیادہ اجازت ہے, ترغیب نہیں دی گئی ہے, یہ صرف اور صرف جواز ہے. باقی تو عام ماہواری کے ایام کے اندر, مینسس کے ایام, مخصوص ایام کے اندر تو قرآن کی تلاوت ناجائز ہے. اور آسانی کے لیے علامت کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو عام طور پہ ربنا کے لفظ سے شروع ہوتی ہوں یا ربی کے لفظ سے شروع ہوتی ہوں, ان کو علماء نے خود کتابوں کے اندر مخصوص طور پر درج بھی کر دیا ہے. چہل ربنا کے نام سے باقاعدہ کتابیں بھی ملتی ہیں. تو وہ عام طور پر آیات وہ ہوتی ہیں جس میں دعا کا معنی بھی ہوتا ہے, جیسا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ الآیہ. اسی طرح سے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اسی طرح رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق الآیہ. تو یہ وہ آیات ہیں جو ربی سے یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں, ان میں دعا کا معنی پایا جاتا ہے. یہ ایک علامت کے طور پر میں نے یہ بات آسانی کے لیے آپ کو ذکر کر دی. کراچی میں اگر 15 دن سے زیادہ قیام کا ارادہ ہو تو کتنے دن قصر نماز پڑھیں گے؟ کراچی کی کیا خاص بات ہے اس میں؟ کہیں پر بھی اگر آپ کسی بھی مقام پر جائیں اور 15 دن یا اس سے زیادہ کے قیام کا ارادہ ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ تمام ایام میں, یہ نہیں ہے کہ کتنے دن, آپ کا ارادہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کا ہے تو اب آپ تمام ایام کے اندر پوری نماز ادا کریں گے. 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو تو پھر قصر پڑیں گے. عدالت میں جو نکاح ہوتا ہے وہ درست ہے یا نہیں, اور کیا عورت نکاح میں ولی ہو سکتی ہے؟ اگر تو عدالت کے اندر نکاح کی ساری شرعی شرائط پوری کی گئی. کیا مطلب؟ یعنی شرعی طور پر گواہوں کی موجودگی ہے, 2 گواہ موجود ہیں, ایجاب و قبول ہو, مہر کا تذکرہ کیا جائے, تو نکاح کے لیے بنیادی طور پر 3 شرائط ہیں. نمبر 1 شرط گواہ ہونے چاہیے 2. نمبر 2 مہر ذکر اور متعین اور مقرر کیا جائے. نمبر 3 ایجاب و قبول ہو. اگر یہ شرائط پائی جائیں تو عدالت میں ہو یا غیر عدالت میں نکاح جائز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ذہن کے اندر رکھیں کہ عدالت کے اندر جو نکاح کیا جاتا ہے اس میں یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ ایک لڑکی از خود نکاح کر رہی ہے اور والد کو, چچا کو, تایا کو, دادا کو وہ انوالو نہیں کر رہی, تو یہ گناہ کا کام کر رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں بالغہ لڑکی, اگر بالغہ لڑکی کفو کے اندر نکاح کرتی ہے, کفو کا مطلب کیا ہے؟ کفو کا مطلب یہ کہ اپنے ہم پلہ, اپنے برابر کے لڑکے کے اندر اگر وہ نکاح کرتی ہے تو ایسی صورت میں یہ بالغہ لڑکی جو نکاح کرے گی تو اگرچہ ہماری اسلامی تہذیب و ثقافت اور مشرقی روایات کے خلاف ہے, کیونکہ اسے چاہیے اپنے بزرگوں کو اعتماد میں دے, اسے چاہیے کہ اپنے والد کو اعتماد میں دے, اپنی والدہ کو, اپنے والدین کو, بالخصوص جو نکاح کے ولی ہے. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ والد, وہ نہیں ہے دادا, وہ نہیں ہے چچا, وہ نہیں ہے تایا, ان کو بڑا بھائی ہے, اگر ان میں سے کوئی نہیں بڑا بھائی ہے, ماموں ہے, تو جو خاندان کے جو اپنے قریبی بزرگ ہیں بڑے, ان کو اعتماد میں دیا جائے, ان کو کانفیڈنس کے اندر لے کر کے یہ قدم اٹھانا چاہیے. ایک شریف زادی کا یہی رہن سہن اور طریقہ اور وضاقتہ اور چال ڈھال ہونی چاہیے, یہ اس کا طریقہ کار ہے. تو اگر اس نے اس طریقہ کار کو بالائے طاق رکھ کر کے یہ خاندان کے بزرگوں سے پوچھے بغیر قدم اٹھاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ لڑکی بالغہ ہے یا نہیں. اچھا, اگر بالغہ لڑکی ہے تو اس نے کفو کے اندر یعنی اپنے رشتہ دار یا اپنے ہم پلہ لڑکے سے نکاح کیا تو بھی یہ نکاح جائز ہو جائے گا. نکاح جائز ہے اگرچہ اس نے یہ طریقہ غلط اختیار کیا ہے. اس طریقہ کار اور غلط وے کو اختیار کرنے کا گناہ ہوگا کہ اس نے اپنے بزرگوں کے اعتماد میں نہیں دیا, لیکن نکاح بہرحال حلال, جائز اور شرعاً درست ہو جائے گا. لیکن اگر بالغہ لڑکی نے اپنے ہم پلہ اور اپنے کفو, اپنے برابر کے لڑکے سے نکاح نہیں کیا اور والد, تایا, چچا نکاح کا جو ولی ہے اس سے رضامندی بھی حاصل نہیں کی, اس سے اجازت بھی حاصل نہیں کی, تو پھر یاد رکھیں شرعاً یہ نکاح ہی نہیں ہوا, شرعاً یہ نکاح نہیں ہوا.
فقہا نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے وَيُفْتَى بِعَدَمِ الْجَوَازِ فِي هَذَا الزَّمَانِ لِفَسَادِ الزَّمَانِ، عدم جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے خاص طور پر زمانے کے فساد کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں اس ترتیب کو اور اس شرعی حکم کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ میری بہن کی دوست نے ماہواری کی حالت میں طواف کیا تو اس کا کیا کفارہ ہے، دم یا صدقہ؟ تو پہلے تو یہ وضاحت کریں کہ یہ طواف کون سا تھا۔ اگر یہ عمرے کا طواف تھا یا طواف قدوم کیا ہو ماہواری کی حالت میں تو پھر ایک دم دینا ہوگا، اور دم سے مراد ظاہر ہے کہ ایک بکری یا بڑے جانور کے اندر 7واں حصہ ایک حصہ رکھنا ضروری ہوگا اور حدود حرم میں ذبح کرانا ہوگا۔ اور اگر طواف زیارت ماہواری میں کر لی ہے، حج کا جو طواف زیارت ہوتا ہے، اگر وہ طواف زیارت ماہواری کے اندر کیا تو پھر بدنا یعنی بڑا جانور، اونٹ یا گائے، پورا کا پورا جانور حدود حرم کے اندر ذبح کرنا ہوگا، اس لیے یہ مسئلہ حساس ہے۔ فجر اور عشاء چھوڑنے والا منافق ہے، کیا یہ حدیث ہے؟ آپ پوری حدیث بتا دیں۔ دیکھیں ان الفاظ کے ساتھ تو نہیں، لیکن تقریباً اس معنی کی احادیث مل جاتی ہیں، اور وہ روایت ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، بلکہ سنن نسائی کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے کہ ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلوات علی المنافقین ولو تعلمون ما فیہما لاتیتموها ولو حبوا علی الرکب۔ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ یہ دونوں نمازیں بہت بھاری ہیں منافقین پر، اور اگر تم کو پتہ چل جائے کہ ان نمازوں میں اجر و ثواب کتنا ہے تو تم گھٹنوں کے بل بھی اگر آ سکتے ہوگے تو لازمی آؤ گے۔ اگر تم کو پتہ چل جائے کہ ان نمازوں کا اجر و ثواب کتنا ہے تو پتہ یہ چلا کہ نماز کو خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز کو ترک کرنے والا ایک طرح سے منافقت رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، احادیث سے یہ اندازہ ہوتا ہے، جیسے کہ یہ روایت آپ کے سامنے آئی کہ منافق فجر کی نماز اور عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا۔ تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ دیکھیں منافق جو ہوتا ہے وہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، اوپر کچھ اندر کچھ، اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے نا۔ اور منافق کی صورتحال کیا ہوتی ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے، اوپر سے ایمان ظاہر کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی وقت کوئی جنگ کا موقع آ گیا تو چلو وہ اپنے دل میں کچھ اور اوپر کچھ یہ ظاہر کر دے گا، کوئی پروگرام کا موقع آ گیا چلو اس موقع پر بھی دل میں کچھ اور اوپر کچھ، اسی طرح کوئی شادی بیاہ کا یا کوئی عید کا موقع آ گیا، یا فرض کریں کہ کوئی مشورہ کا ٹائم آ گیا تو عہد رسالت کے اندر اب منافق کیا کر رہا ہے، دل میں کچھ اور اوپر کچھ۔ لیکن فجر کی نماز اور عشاء کی نماز یہ ایک ایسی عجیب کسوٹی ہے کہ اس کی صورتحال یہ ہے کہ منافقین بھی کوشش کرتے تھے کہ فجر اور عشاء کی نماز نہ چھوڑیں، اور فجر اور عشاء کی نماز منافق عام طور پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ آخر فجر کے وقت میں نیند کو قربان کرنا ہے، اور سخت ٹھٹھرتی رات میں بستر کو چھوڑنا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، گھر کو، بستر کو، چارپائی، بیڈ کو ہٹانا چھوڑنا ہے، اور مسجد کے اندر آنا ہے۔ اب ایک منافق کب تک یہ کام کرے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ یعنی کسی وقت مشورے کا ٹائم تھا تو اس وقت اس نے منافقت کر لی، جنگ و جہاد کا موقع ہے تو منافقت کر لی، لیکن فجر کی نماز کے لیے یا عشاء کی نماز کے لیے، خاص طور پر دیہاتوں میں عشاء کی نماز کا بڑا معاملہ ہوتا ہے، لوگ عام طور پہ مغرب کے وقت ہی سونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہی عشاء کی نماز کا انتظار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں خشیت اور خوف خدا ہوتا ہے۔ تو اب ایک منافق کب تک منافقت کرے گا، اور وہ کب تک صرف دکھاوے کے لیے بستر چھوڑ چھوڑ کر کے آئے گا؟ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھنے والا اعلیٰ درجے کا ایماندار ہوگا، عشاء کی نماز پڑھنے والا ایماندار ہوگا۔ منافق ہی ہوں گے جن پر یہ نمازیں بھاری ہوتی ہیں کہ وہ ایک دو دن کے لیے تو دکھا سکتا ہے، ہر وقت تو وہ نہیں دکھا سکے گا، ہر وقت تو یہ دکھانا بڑا مشکل کام ہوگا۔ اس لیے فرمایا اسقل الصلاوات علی المنافقین، ان ہاتین الصلاتین اسقل الصلاوات علی المنافقین، یہ دو نمازیں سب سے زیادہ بھاری نمازیں ہوتی ہیں منافقین پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداروں کو، مومنوں اور مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا
اگر تم جان لو، لو تعلمون ما فیہما، اگر تم جان لو، لاتیتموہما، تو تم آؤ، اور کس صورت میں لاتیتموہا، ولو علی الرکب، ولو حبوا علی الرکب، چاہے تم کو گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے، اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے تم لازمی آؤ گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ انٹرنیٹ پر گندی ویب سائٹس بلاک کروا دیں، اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے۔ میں کیسے کروا دوں؟ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ اختیار عطا فرمائے، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ اختیار عطا فرما دے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ میں اس کو بلاکس نہیں کرواؤں گا؟ لازمی کروا دوں گا، لیکن میں ایک دین کا طالب علم اور آپ کا ایک خادم بھائی ضرور ہوں، میں کوئی پولیس افسر یا کوئی بیوروکریٹ یا حاکم وقت نہیں ہوں، میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں زیادہ سے زیادہ بتا سکتا ہوں اور مسئلہ بیان کر سکتا ہوں۔ مجھے کچھ لوگ مفتی کہتے ہیں یا میں دین کا حقیقت میں تو طالب علم ہوں، تو میں شرعی فتویٰ یا مسئلہ تو دے سکتا اور بتا سکتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ کچھ کہنے یا کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ نظر کے جانور میں قربانی کی شرائط کا اعتبار وجوبی ہے یا استحبابی؟ نیز قربانی کے تمام شرائط کا لحاظ رکھنا ہوگا یا صرف عمر کا لحاظ رکھنا ہوگا؟ آپ کا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جو نظر کی بات کی تو جانور کی قربانی یعنی اضحیہ کی نظر مانی ہے یا یہ کہ جانور کو صرف ذبح کرنے اور حلال کرنے کی نظر مانی ہے؟ پہلے ذرا یہ وضاحت کریں، پھر اس کے بعد جواب دیا جائے گا۔ یعنی ایک تو ہے کہ کوئی آدمی جانور کی عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی نظر کرتا ہے، نظر مانتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ جانور کو عام جانور ہے اور جانور کو حلال کرنے اور ذبح کرنے کی نظر مانتا ہے، تو اس کی پہلے وضاحت کریں پھر جواب دیا جا سکے گا۔ کیا مریض کو وینٹیلیٹر پر ڈال سکتے ہیں؟ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ ڈاکٹر اگر ضروری سمجھیں تو بالکل ٹھیک ہے، اور امکان یا کچھ امید ہو تو وینٹیلیٹر پہ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ بہت دن گزرنے یا بہت زیادہ وقت گزرنے اور ڈاکٹروں کی طرف سے یہ ایڈوائز آنے کے باوجود کہ اب اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں اور طبی اعتبار سے، تو ایسی صورت میں زیادہ دیر رکھنا شرعاً لازم نہیں ہے۔ اگر وہ رسا ہٹا دیں تو ہٹا سکتے ہیں۔ مجھے شیطانی خیالات بہت آتے ہیں نماز میں کیا کروں؟ اس سلسلے میں میں نے کچھ عرصہ پہلے، ابھی 2-4 دن پہلے دنیا ٹی وی پر بھی ایک پروگرام کیا تھا، اور حاصل اس کا یہ کہ خیال کا آنا اور ایک ہے خیال کا لانا۔ خیال کا لانا برا ہے، خیال کا آنا برا نہیں۔ آ جاتا ہے خیال تو چھوڑ دیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے، انشاءاللہ اب میرے فیس بک پیج پر بھی اور درس قرآن پر بھی وہ کلپ ڈال دیا جائے گا۔ نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ تو پہلا طریقہ یہ عرض کیا ہے کہ جتنی آیات قرآنیہ ہیں ان کا ترجمہ سمجھ لیں، اور جب نماز پڑھیں تو اس کے ترجمے پہ نظر رکھیں، غور کرتے ہوئے نماز ادا کریں۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا تو سیکھیں، جب تک ترجمہ قرآن کریم کا نہیں آتا یا ان آیات کا ترجمہ نہیں آتا تو جو اذکار آپ ادا کریں وہ اذکار رٹے کی بنیاد پر نہیں، روبوٹ اور کمپیوٹرائزڈ بٹن دبانے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ سوچ کر قصد اور ارادے کے ساتھ ادا کریں۔ اب میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہوں، اب میں التحیات للہ پڑھ رہا ہوں، اب میں قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہوں، تو یہ آپ قصد پہلے سوچیں پھر آیت پڑھیں، پھر سوچیں پھر آیت پڑھیں، تو اس سے آپ کی توجہ نماز کی طرف متوجہ رہے گی۔ یہ خشوع خضوع پیدا کرنے کا طریقہ ہے۔ تفصیل کے لیے وہ کلپ سماعت اور ملاحظہ فرما لیں۔ جو بچہ والدین کی نافرمانی کرتا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا کیا خیال ہو سکتا ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہوئی ہے۔ انسان کی انتہائی بدبختی کی علامت ہے کہ وہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاء الرب فی رضاء الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کی رضامندی دیکھنا چاہتے ہو تو والد کا چہرہ دیکھو، وہ تم سے راضی ہے تو اللہ راضی، والد ناراض تو اللہ ناراض۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا رزق ماں باپ کی نافرمانی سے کم ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ والد ان الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، تو چاہے تو اس کو منہدم کر گرا دے اور چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر، اور کل بروز قیامت اس دروازے کے ذریعے تو جنت کے اندر داخل ہو۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تو اس قدر حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، اور عاجزی کے پروں کو جھکا کر کے رہو، اور ان کے سامنے لب و لہجہ اور طرز سے گفتگو کیا ہونا چاہیے یہ بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ دعا ان کے لیے کس طرح کرنی ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اس لیے حرام کام ہے نافرمانی، اس سے بچنا ضروری ہے۔
کیا میں فرض نماز کے سجدے میں قرض سے نجات کی دعا پڑھ سکتا ہوں؟ اللہم اکفنی. فرض نماز نہیں، نفل نماز کے سجدے میں پڑھ سکتے ہیں. علی حسن صاحب نے لاہور سے پوچھا موبائل میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ وضو کرنا لازمی ہے کیا؟ نہیں، وضو کرنا کوئی لازمی نہیں ہے، بہتر ہے، لازم نہیں. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا رب اغفر ورحم پڑھنا؟ الفاظ زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا، تھوڑے الفاظ ہوں گے تو تھوڑا ثواب ملے گا. میری چونکہ بہت سی نمازیں قضا ہوئی ہیں، میں نے ابھی قضا عمری کی نیت سے قضا نمازیں ادا کرنا شروع کی ہیں. میں نے سنا ہے کہ قضا عمری کے لیے 4 اور 3 فرض والی نماز میں آخری 2 رکعت میں کچھ نہ پڑھنا یا 3 بار سبحان اللہ پڑھنا کافی ہے. وتر کی آخری رکعت میں فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ کر بغیر ہاتھ کانوں تک اٹھائے تکبیر کہہ کر 3 بار اللہم اغفر لی پڑھ لینا کافی ہے. اور اتحیات کے بعد تشہد میں مختصر سا درود پڑھ کر سلام پھیر دیں. کیا اس طرح قضاء عمری پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ ایک تو میں یہ سوال کرنے والے جو صاحب ان کو داد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے جو نماز کے اندر جو مستحب اور نفل چیزیں تھیں اور سنت چیزیں تھیں ان کی کٹوتی کر کر کے صرف اور صرف واجب اور فرض حصے کو باقی رکھ کر کے یہ سوال پوچھا ہے. تو جب آپ نے ماشاءاللہ اتنی محنت کر ہی لی ہے تو اب میں اس کے جواب میں اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ جی ہاں جائز ہے. اس طرح آپ نماز جو قضا نمازیں وہ آپ ادا کر سکتے ہیں. تاہم یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ بہتر یہ ہے کہ جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں یعنی تشہد کے بعد درود شریف اس کو پڑھا جائے، اسی طریقے سے باقاعدہ دعائے قنوت اس کو پڑھا جائے. ہاں اگر آپ اس طرح نہیں پڑھتے تو جو طریقہ آپ نے لکھا ہے کہ دعائے قنوت کے بجائے رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی پڑھ لیں تو بہرحال نماز آپ کی ادا ہو جائیں گی. اس سلسلے میں ایک مشوراتاً آپ سے بات ذکر کرتا ہوں. اگر تو آپ کی نمازیں بہت چھوٹی ہوئی ہیں تو پھر تو چلو آپ اس طریقے کو اختیار کر لو، اجازت ہے، جائز ہے. لیکن اگر کم نمازیں تو پھر یہ طریقہ اختیار نہ کرے. ویسے بھی ایک بزرگ کا مقولہ اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ کوئی شخص فرض یا واجب نماز کے اندر کٹوتی کرتا ہے کہ میں یہ چونکہ مستحب ہے، یہ سنت ہے اور یہ ذکر مستحب اور سنت اس کو چھوڑ دوں تو ٹھیک ہے، اگرچہ اجازت ہے، لیکن ذرا یہ ذہن میں رکھ لینا کہ کیا بخل کرنے کے لیے یہی چیز ملی تھی؟ کیا کٹوتی کے لیے یہی چیز ملی تھی کہ اسی کے اندر کٹوتی اور اسی کے اندر آپ نے وقت بچانا ہے؟ تو یہ ذرا ذہن کے اندر ضرور رکھیں. خلاصہ یہ اگر زیادہ نمازیں ہوں تو اس کی گنجائش ہے، کم نمازیں ہوں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. امان صاحب نے دبئی سے پوچھا سورہ حج آیت نمبر 77 میں جو سجدہ ہے وہ دوران تلاوت سجدہ کرنا چاہیے نہیں؟ یہ سجدہ حنفیہ کے نزدیک نہیں ہے، شوافع کے نزدیک ہے. کیا اوپن ٹرانسفر لیٹر پر گاڑی سیل یا پرچیز کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں اگر تو اس طرح ملکیت متحقق ہو جاتی ہے یعنی آپ کی آنرشپ آ گئی تو پھر اس طرح آپ بیچ سکتے ہیں. مسز ظہیر نے راولپنڈی سے پوچھا کہ آپ کا مدرسہ کراچی میں کہاں پر ہے؟ مجھے اپنے بیٹے کو داخل کرانا ہے. جامعہ دارالعلوم الصفہ سعید آباد بلدیہ ٹاؤن کراچی نمبر 51. کیا ہر نفل سے پہلے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. اگر شوہر کوئی کام کہہ رہا ہے اور اس وقت ٹکراؤ آ جائے کہ آپ نفل نماز پڑھیں یا شوہر کا کوئی کام، تو پھر ایسی صورت میں آپ شوہر کی بات مانیں اور شوہر کی پکار کا جواب دیں اور شوہر کا کام کر کے دیں. ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ نفل پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. میں نماز پڑھتی ہوں لیکن میری زبان سے الفاظ صحیح طریقے سے نہیں نکل پاتے تو نیت توڑ دیتی ہوں، اور یہ صرف ایک بار نہیں ہوتا، بار بار ہوتا ہے. اس وجہ سے نماز پڑھنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. گھر میں سب میرے سے پریشان ہو گئے، میں کیا کروں؟ کوشش کر کے نماز صحیح طور پر ادا کریں، یعنی اس کے جو الفاظ ہیں ان کو ادا کریں، چاہے آہستہ آہستہ پڑھا کریں، یعنی الفاظ آہستہ آہستہ پڑھیں اور تیزی نہ کریں. انشاءاللہ عادت ہو جائے گی. اور بار بار نماز پڑھنا توڑنا یہ تو درست نہیں ہے، اس سے بچیں. نابالغ بچوں کے پیسے ان پر ہی خرچ کرنا ہوتا ہے، کیا ان کے کپڑے کسی اور کو نہیں دے سکتے تاکہ کسی کے کام آ جائیں، کسی غریب کو یا کسی رشتہ دار کو جو کہ غریب نہ ہو؟ دیکھیں میں پہلے بھی یہ مسئلہ ذکر کر چکا ہوں کہ جو کپڑے کسی نے بچے کو دیے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ ہے اور اس چھوٹے بچے کے لیے چھوٹے کپڑے بنا کر کے اور باقاعدہ چھوٹے بچوں کے سائز کا لباس تیار کر کے یا بنا بنایا سوٹ، ریڈی میڈ سوٹ وہ لے کر کے آئے تو یہ بچے تو ان کی ملکیت ہے، یہ کپڑے اس بچے کی ملکیت ہے، یہ کسی اور کو پہنانا یا دینا شرعاً ناجائز ہے. اسی طریقے سے
آپ نے جو کپڑے ان کو مالک بنانے کی نیت سے دیے ہوں، یعنی زبان سے کہہ دیا یا آپ نے نیت کر لی کہ یہ کپڑے اب اس بچے کی ملکیت ہیں، تو یہ دونوں قسم کے کپڑے کسی اور بچے کو پہنانا یا خود استعمال کرنا یا کسی غریب کو دینا شرعاً ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، مسئلہ حساس ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اور اس کے لیے مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ جو آپ اپنی طرف سے بچوں کو کپڑے دیتے ہیں تو اس میں نیت یہ کیا کریں کہ ملکیت ہماری ہی رہے گی، آنرشپ ہماری ہے، بچوں کو استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ ایسی صورت میں پھر وہ کپڑے آپ دوسرے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ بڑے چھوٹے ہو جایا کرتے ہیں، مائیں عام طور پہ تبدیل کرتی ہیں، تو اس میں اس مسئلے کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ جو کپڑا آپ نے نیت کر لیا کہ یہ بچے کی ملکیت ہے، یا زبان سے بولا یا دل میں نیت کر لی، تو اب وہ بچے کی ملکیت ہو گیا۔ اور جو کپڑا آپ نے نہ زبان سے بولا کہ یہ بچے کی فلاں بچے کی ملکیت اور نہ نیت کی، تو پھر ایسی صورت میں آپ ان کپڑوں کو غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں اور دوسرے بچوں کو بھی پہنا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کپڑا ایسا ہے جو کسی نے گفٹ کے طور پر بچے کو دیا یا آپ نے نیت کر لی تھی یا زبان سے بول دیا تھا، تو اب وہ ہو تو گیا بچے کا، لیکن اب وہ خراب ہو گیا، پھٹ رہا ہے، یا اب وہ بچے کے قابل نہیں ہے اور آپ بچے کو نیا کپڑا دینا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اس کپڑے کی ایک مناسب قیمت لگا لیں، چاہے تھوڑی سی لگائیں، جو بھی اس کی مناسب قیمت آپ سمجھیں وہ قیمت لگا لیں، اور وہ پیسے آپ بچے پر خرچ کر لیں اور وہ کپڑا آپ لے لیں۔ پھر وہ کپڑا چاہے کسی اور بچے کو پہنائیں یا غریب کو صدقہ کریں، کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ داڑھی کا مذاق اڑانا کفر ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر مذاق نہ اڑائے، غلطی سے منہ سے کچھ نکل جائے داڑھی کے بارے میں، تو کیا پھر بھی کفر ہے؟ میں نے بھائی کی تصویر دیکھی تو اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی تھی، تو میری بیوی کے منہ سے غلطی سے نکل گیا کہ یہ چھوٹی سی رکھی ہے، لیکن یہ غلطی سے منہ سے نکل گیا، مذاق کی نیت نہیں تھی، تو کیا یہ کفر ہے؟ نہیں، یہ کفر نہیں ہے، مگر یہ سخت غلطی اور گناہ ہے، آئندہ اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر وضو کرنے کے بعد دیکھے کہ ناخن میں آٹا لگا رہ گیا ہے لیکن آٹا گیلا ہو، تو کیا دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ اگر آٹے کی وجہ سے ناخن میں پانی نہیں پہنچا، ناخن پر پانی نہیں پہنچا، تو پھر وضو نہیں ہوا، اسے نکال کر ہاتھ اور ناخن دوبارہ دھو لیں، لیکن پورا وضو دوبارہ دہرانا ضروری نہیں ہے۔ نیو یارک سے ایک خاتون پوچھتی ہیں، میرے شوہر پراپرٹی بائے کر رہا ہے، وہ بینک سے لون لے رہا ہے سود پر۔ میرا سوال یہ کہ اگر میرے شوہر اپنے نام پر پراپرٹی لے رہا ہے تو سود کا گناہ میرے شوہر پر ہوگا یا مجھ پر اور میرے بچوں پر بھی؟ سود کا گناہ تو آپ کے شوہر پر ہوگا، لیکن آپ کو نہ سمجھانے کا گناہ ہوگا۔ حکمت کے ساتھ سمجھائیں، موعظہ حسنہ کے ساتھ سمجھائیں، یہ ناجائز ہے اور سودی لون کا لینا دینا شرعاً حرام ہے، اور اگر آپ اس میں رہیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سود کے اثرات بد سے آپ بچ تو نہیں سکیں گی۔ قاسم صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا، اگر حقیقی عمر کے بجائے کم عمر لکھوائی جائے تاکہ جب اولاد جوان ہوگی، جو کم عمر ہونے کی سے جاب کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ وہ جب بعد میں ملازمت کرے گی اور ملازمت کی اہلیت اور صلاحیت موجود ہے تو ملازمت دیانتداری کے ساتھ وہ کرے تو وہ ملازمت تو جائز ہوگی، لیکن یہ جو آپ نے کم عمر لکھوائی اپنی، تو جھوٹ اور دھوکہ دینے کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ سعودی عرب سے مطیع الرحمان صاحب نے پوچھا، سنت نماز میں اگر فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا بھول جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یاد رکھیں ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ جمعے کی نماز میں اگر مسجد میں جگہ نہ ملے تو کیا روڈ پر نماز پڑھنا ٹھیک ہے جبکہ درمیان میں راستے کی جگہ خالی ہو؟ اگر درمیان میں راستے کی جگہ خالی ہو، یعنی اتنی جگہ خالی ہے کہ ایک کار گزر سکتی ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ نمازوں کے اندر صفوں میں اتصال نہ ہوا، صفیں مل نہیں سکیں، تو فقہائے حنفیہ کے نزدیک پھر نماز پیچھے والوں کی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یا تو راستہ خالی نہ چھوڑیں اور صفیں ملا کر کے رکھیں، اور اگر راستہ چھوڑنا ہے تو اتنا کم چھوڑیں کہ ایک کار نہ گزر سکے، اور اگر ایسی کوئی شکل نہیں ہے تو پھر مجبوری میں ایک کام یہ کریں کہ دو افراد کو درمیان میں کھڑا کر لیں، ایک بندہ، دو بندے، تین بندے وہ درمیان میں کھڑے ہوں تاکہ صفوں کا اتصال برقرار رہے، کنٹینیوٹی رہے، پھر اس کے ساتھ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے۔ اگر بچہ قالین پر پیشاب کر دے تو اس کی پاکی کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اسے ایک مرتبہ پانی ڈالیں اور پھر دھوپ پر اس کو خشک کر لیں، اور پھر دوسری مرتبہ پانی ڈالیں، دھوپ پر خشک کر دیں، تیسری مرتبہ پانی ڈالیں، دھوپ پہ خشک کر دیں، وہ قالین پاک ہو جائے گا۔
عمرے کے طواف کے دوران حجر اسود ملتزم کو ہاتھ لگانے اور چومنے پر پابندی ہے کہ خوشبو وغیرہ لگ جاتی ہے، اور عام کپڑوں میں کعبے کے قریب جانے نہیں دیتے کہ لوگ زیادہ ہیں اور طواف کرنے کی جگہ کم ہے۔ تو کیا ہم عمرے کی نیت کے بغیر احرام باندھ کر صرف نفلی طواف کی غرض سے تاکہ حجر اسود کو چوم سکوں، ایسا کرنا جائز ہے؟ جائز تو ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ایک طرح سے آپ نے احرام باندھا۔ اصل میں یہ سوال اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ آج کل وہاں کچھ تعمیرات کا کام ہو رہا ہے، تو وہاں سے اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ جو احرام باندھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو مطاف کے اندر نچلی گراؤنڈ فلور زمینی طواف والی جگہ پر جانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن جنہوں نے احرام نہیں باندھا ہوتا تو وہ اوپر والے حصے میں طواف کرتے ہیں۔ تو اب اس میں ہمارے کئی سارے احباب یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ احرام کی چادریں اوڑھ لیتے ہیں تاکہ وہاں کے عسکری اور وہاں کے ذمہ داران اور شرطے اور پولیس والے حضرات وہ یہ سوچے کہ اس نے تو عمرہ کرنا ہے، تو اس لیے وہ پھر گراؤنڈ فلور پر جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ایک طرح سے دھوکہ ہے، تو اس دھوکے والے معاملے سے بچنا ضروری ہے، خصوصاً جب کہ انسان حرم کے اندر موجود ہو تو اس کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مجھے آپ سے گلہ ہے، میں مسئلے کا حل آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ حل نہیں بتاتے۔ میرے ایک دوست نے 6 ماہ قبل کپڑے کی دکان بنائی ہے، لیکن ان کے سامنے کے دکاندار میرے دوست کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ میرے دوست کا کوئی بیٹا نہیں ہے، دوسرا دکاندار پولیس والوں کو پیسہ دے کر یہ ہر بات منوا لیتا ہے، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ گلہ نہ فرمائیں۔ میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا ہے آپ پروگرام پورا سن لیا کریں، یا اگر آپ کو پروگرام سننے کا موقع نہیں مل سکا تو بعد میں ریپیٹ کے اندر جا کر کے آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پر موجود ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اگر اس میں آپ کو سوال کا جواب نہ ملا ہو تو پھر آپ ضرور گلہ کیجئے۔ باقی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سوالوں کے جوابات دے سکوں۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ سارے صفحات سوالات کے ابھی تک موجود ہیں، اور جو آپ نے پروگرام میں لائیو پوچھ رکھے ہیں وہ الگ ہیں، تو چونکہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اس لیے کوشش تو کی جاتی ہے۔ آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس وظیفے کا اہتمام کریں، اپنے دوست کو کہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے قرآن میں جو آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحب امر کی، تو صاحب امر لوگوں سے کیا مراد ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو یاد رکھیں اولو الامر کے بارے میں دونوں طرح کے اقوال ہیں۔ حضرت حسن بصری، حضرت قتادہ، ابن ابی لیلہ، ان حضرات کے نزدیک اولو الامر سے مراد علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، فقہا ہیں، اور حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حکام ہیں، عمراء ہیں، یعنی حکمران ہیں۔ اور امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں معنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے حکام کی اور حکمرانوں کی جائز امور کے اندر اطاعت کرو، یہ بھی لازم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علماء اور فقہا کی بھی بات مانو اور ان کی بھی اطاعت کرو، یعنی دینی معاملات میں وہ جو کچھ حکم دیتے ہیں ان کی اطاعت کرنا شرعاً لازم ہے۔ کیا برتھ ڈے منانا یا صرف وش کرنا جائز ہے؟ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی اسلامی چیز تو ہے نہیں، دنیاوی معاملہ ہے۔ ویسے بھی اس کے اندر کوئی مسرت کا یا خوشی کا کوئی پہلو تو نہیں ہے۔ عمر کا 1 سال کم ہو گیا، یہ خوشی کی چیز ہے یا پریشانی کی بات ہے؟ آپ قبر کے قریب ہو گئے، یہ خوشی کی بات ہے یا پریشانی کی بات ہے؟ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں خوشی کا کیا پہلو ہے۔ بہرحال اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ایک دنیاوی معاملہ ضرور ہے، اس کو کوئی شخص بھی دینی معاملہ نہیں کہہ سکتا۔ جو کون والی مہندی ہوتی ہے اس میں کیمیکل ہوتا ہے جس کی پرات بن جاتی ہے، اس کے لگانے سے کیا وضو ہوگا یا نہیں؟ اگر یہ جلد تک پانی پہنچنے سے مانے ہو تو پھر وضو نہیں ہوگا، اور اگر جلد تک پانی پہنچنے سے یہ مانے اور رکاوٹ نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ مشتاق احمد صاحب نے مکہ مکرمہ سے پوچھا ہے کہ چغل خوری اور رشتہ داروں کو تکلیف دینے والا جنت میں نہیں جائے گا، آپ تفصیل سے وضاحت فرمائیں۔ تفصیل کا تو موقع نہیں، آپ نے خود صحیح کہا لا يدخل الجنت قطات،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ قطع تعلق نہ کرو، پیٹھ نہ پھیرو، ایک دوسرے سے حسد اور بغض نہ رکھو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ سب احادیث موجود ہے، اس لیے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ ابو عبداللہ صاحب نے پوچھا، ہاتھ اور جسم پہ پکا نام لکھے اس سے غسل ہو سکتا ہے؟ غسل تو ہو جائے گا، لیکن اس طریقے سے پکا نام لکھنا یہ جائز نہیں ہے، تعذیب نفس ہے، یعنی اپنے جسم کو عذاب اور تکلیف میں مبتلا کرنا ہے۔ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو خود ہلاکت کے اندر مبتلا نہ کرو۔ جسم کا میں اور آپ مالک ہی نہیں ہے، یہ تو جسم اللہ کی امانت ہے، ہم تو اس جسم کے مالک و مختار ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، تو ہم کیسے اس کے اندر اس طرح کا تصرف کرتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی ایک روایت میں لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والمستوشمہ، مختلف الفاظ احادیث کے اندر آتے ہیں، اس طرح بالوں کو گودنے والے، گدوانے والے، تغییر فی خلق اللہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ ناجائز کام ہے، البتہ غسل ہو جائے گا۔ محمد اختر صاحب نے پوچھا، موبائل پر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ ثناء اللہ صاحب نے پوچھا، کیا غیر مسلم سورہ یاسین یا کوئی اور سورت پانی پہ دم کر کے دے سکتے ہیں؟ غیر مسلم پڑھ کر دے گا یا غیر مسلم کو آپ دیں گے؟ غیر مسلم کو آپ اگر پڑھ کر کے دیں گے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن غیر مسلم پڑھ کر کے دے تو اس غیر مسلم سے تو اس طرح کا قرآنی دم یا رقیہ یا علاج کروانا جائز نہیں ہے۔ احمد وحید صاحب نے پوچھا، ہماری کمپنی میں حج کی بلوٹنگ ہوتی ہے اور جس کا نام نکلے اس کو کچھ رقم دی جاتی ہے حج کے لیے، تو کیا اس رقم سے حج کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، اگر کمپنی کی طرف سے تبرعاً یعنی قرآن دازی ہوتی ہے اور حج کمپنی کے مالکان حج کرانے کے لیے پیسے دیتے ہیں تو جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ محمد عمر بلوچ صاحب نے پوچھا، امامت کے فرائض کیا ہیں؟ امامت کے بہت سارے فرائض ہیں، آپ کو جو ضرورت کا مسئلہ درپیش ہو وہ پوچھنا چاہیے، اس طرح عام سوال نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کے کیا احکام ہیں اور فلاں کے بارے میں شریعت کی کیا حیثیت ہے۔ تو آپ کو جو ضرورت کا مسئلہ ہو، اب امامت کے اندر مثلا میں کون کون سے فرائض بیان کروں؟ جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، پیچھے والے مقتدیوں کی نیت کرنی چاہیے، اور امامت کا طریقہ آتا ہو، قرات سے واقف ہو، نماز کے مسائل سے واقف ہو، تو بہت سارے فرائض ہیں۔ حجاب قمر صاحب نے پوچھا، تیمم کن چیزوں سے ہو سکتا ہے؟ کیا کسی بھی جگہ گرد یا مٹی لگی ہو تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے؟ مٹی اور مٹی کی جنس میں سے جو جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مٹی سے، گچ سے، ٹھیکری سے اور اسی طرح چونے سے اگر آپ تیمم کرنا چاہیں تو ان تمام چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے۔ اور آپ نے پوچھا گرد یا مٹی لگی ہو، جی ہاں، اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ محمد جہانزیب صاحب نے پوچھا، کیا موجودہ دور میں حجام کا کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جیسا کہ داڑھی وغیرہ کاٹنا، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ حجام کا جائز کام جائز، ناجائز کام ناجائز۔ جائز کام کی اجرت اور آمدنی جائز، ناجائز کام کی اجرت اور آمدنی ناجائز۔ مثلا وہ بال کاٹتا ہے، یہ جائز ہے، اور آج کل تو ناخن وغیرہ کاٹنے کے لیے بھی حجام کی سروسز دی جاتی ہیں، تو اس کی آمدنی اور ملازمت اور نوکری اور اجرت جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ کوئی جائز فیشل وغیرہ کا کام کرتا ہے تو وہ جائز ہے، لیکن داڑھی موڑنا یا ایک مشت سے کم کرنا چونکہ ناجائز ہے تو اس کے بدلے میں جو آمدنی ہوگی وہ بھی ناجائز ہے۔ تو حجاموں کو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ناجائز کام نہ کریں، جو حلال اور جائز کام ہے وہ کریں، اس سے ان کی آمدنی بھی حلال رہے گی۔ احمد وحید صاحب نے پوچھا، کیا قرآن اندازی پہ کوئی انعام نکلے تو کیا وہ جائز ہے؟ اگر قرآن اندازی کے لیے آپ نے کوئی فیس دے رکھی ہے اور اس مجموعے میں اور اس لاٹری کے اندر آپ نے کوئی پیسہ لگایا ہے پھر ناجائز، اور اگر اس طرح آپ نے کوئی فیس یا رقم نہیں دی ہے تو جائز ہے۔ اسامہ امین صاحب نے پوچھا، کیا موضوع احادیث کو حدیث کہے بغیر بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی وضاحت کرنی چاہیے، اور یہ نہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ وضاحت کریں کہ یہ من گھڑت ہے یا موضوع ہے یا ضعیف ہے۔ زاہد صاحب نے ملتان سے پوچھا ہے، بیماری میں شفا کے لیے کیا دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے؟ سورہ فاتحہ کا اہتمام کریں۔ نوکری کے لیے کون سی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے؟ سورہ واقعہ کا رات کو سونے سے پہلے اہتمام کریں۔ عرفان مسعود صاحب نے پوچھا ہے، گاڑی لون پہ لینے کا جائز طریقہ کیا ہے؟ غیر سودی بینک، اسلامی بینک سے لیں، جیسا کہ میزان بینک ہے، اس سے لینا جائز ہے۔ حافظ ولید صاحب نے پوچھا، ایک عورت نے کہا کہ مجھے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے تو ان سے پردہ کیسا؟
چاہے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. جنہوں نے دیکھا اور آپ نے اپنا چہرہ کھول کر کے دکھایا تو ناجائز کام کیا. ایک مرتبہ ناجائز کام کیا تو کیا بار بار کریں گے؟ اللہ نے اس وقت توفیق نہیں دی اور اس وقت آپ نے پردے کا اہتمام نہیں کیا. اب اگر اللہ تعالیٰ سمجھ اور ہدایت عطا فرما رہے ہیں تو اس سے کام لیں اور پردہ کریں. ناظرین فہد صاحب نے پوچھا ہے عورت کوئی بھی حق مار خوشی سے معاف نہیں کرتی، مار سے بچنے کے لیے معاف کر دیتی ہے، دل روتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل درست ہے. اسی لیے میں نے ذکر کیا کہ حرام ہے معاف کروانا، ناجائز ہے. اور یہ لحاظ میں، شرما شرمی میں، مروت میں، اور پھر آپ نے تو لکھا ہے مار سے بچنے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح کا کانسیپٹ حرام اور ناجائز ہے. عورت کو مہر دینا فرض ہے، لازم ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی اپنے چہرے پر تلخی کے، ناگواری کے، ناخوشگواری کے اثرات پیدا کرنا بھی ناجائز ہے. اس کا رائٹ ہے، حق ہے، جو اسے دینا لازم ہے. نہیں دیں گے تو آپ مجرم ٹھہریں گے، گناہ کبیرہ کے مجرم ہوں گے، دوسرے کا حق تلف کرنے کے مجرم ہیں، حرام کام کے مرتکب ہیں. اس لیے اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. انعام دار صاحب نے پوچھا ہے فلاں جماعت کے متعلق کچھ وضاحت کریں. میں پہلے بتا چکا ہوں فرقہ وارانہ چیزوں پر مشتمل سوالات کے جوابات نہیں دیے جاتے. 5 اسٹار ہوٹل میں نوکری کرنا جائز ہے؟ یعنی زاہد صاحب نے ملتان سے پوچھا ہے. جائز ہے، اگر اس میں کوئی حرام کام نہیں کرنا پڑتا تو جائز ہے. کیا 60 سال کے بعد خاتون محرم کے بغیر حج کر سکتی ہے؟ دیکھیں حج تو اس کا ہو جائے گا، البتہ غیر محرم کے ساتھ جانا درست نہیں. لیکن جو عمر آپ نے لکھی ہے 60 سال یا اس سے زیادہ کی جو عمر ہوتی ہے تو اس میں وہ شدت نہیں رہتی، وہ سختی نہیں رہتی. اگر عورت جاتی ہے تو بہرحال اس درجے کا سختی کا معاملہ نہیں ہوگا، گنجائش ہے. کیا موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے. فیملی تکافل اسلامک ہے، کیا اس میں جاب کر سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ شرعاً ناجائز ہے. آپ نے خود ہی کہہ دیا شرعاً ناجائز ہے، تو آپ مجھ سے پوچھیے اگر تو پوچھنا مقصود ہے. میں عرض کروں گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اگر آپ نے پہلے سے کوئی فتویٰ دے رکھا ہے تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا ہوں. بہرحال فیملی تکافل شرعاً جائز ہے. علماء کا تیار کردہ یہ انشورنس کا متبادل ہے، شرعاً درست ہے، کر سکتے ہیں. ماہنور علی صاحبہ نے پوچھا ہم اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کیا کچھ پہلے سے پڑھ کے امانت رکھ سکتے ہیں مرنے کے بعد جو ہمارے کام آ سکے؟ جی ہاں، یعنی یہ آپ اس کو امانت کہیں یا قرآن کریم یا ذکر یا تلاوت یا وظیفہ پڑھنا کہیں تو یقیناً اجر و ثواب کر سکتے ہیں. محمد عمر بلوچ صاحب نے پوچھا ہے عمان میں مقامی وہاں کے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں. مشتاق احمد صاحب نے نیپال سے پوچھا ہے ہمارے ملک نیپال میں ایک رواج ہے سالیاں اپنے بہنوئی سے اور بھابھی اپنے دیور سے اور بڑا سالے کی بیوی اپنے نندوئی سے پردہ نہیں کرتے اور ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، تو کیا اسلام کیا کہتا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے. یہ نامحرم ہے، ان سے پردہ ضروری ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیور کے بارے میں فرمایا الحم الموت، وہ تو موت ہے. کیا مطلب؟ یعنی چونکہ دیور سے عام طور پر گھر میں اس کا آنا جانا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سختی کا معاملہ فرمایا کہ اس طرح بے تکلف ہونا جائز نہیں، اس سے بچنا ضروری ہے. محمد یعقوب صاحب نے پوچھا ہے میں نے 1 دسمبر 2016 کو 4.5 لاکھ کی کمیٹی ڈالی تھی، 30,000 روپے مہینہ کمیٹی 1 دسمبر کو نکلی ہے اور 14 دسمبر 2017 کو سارے پیسے استعمال ہو گئے اور 4 لاکھ کا قرض بھی ہو گیا. کیا مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ اگر دینی ہے تو کتنی دینی ہے؟ اگر تو سارے پیسے خرچ ہو گئے اور آپ کے اوپر 4 لاکھ کا قرض ہو گیا تو پھر تو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، بلکہ اگر 4 لاکھ کا قرض ہو گیا اب تو آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، مستحق زکوٰۃ ہے. طاہر جاوید صاحب نے پوچھا اگر کوئی انسان بھول کر نماز کی پہلی رکعت میں سورہ ناس کی تلاوت کرے تو دوسری رکعت میں کیا پڑھے؟ پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ ناس پڑھے. ابراہیم خان صاحب نے پوچھا کیا لڑکیوں کو عالم بنانا صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح ہے، بنا سکتے ہیں، بنانا چاہیے. عائشہ عبداللہ صاحبہ نے عمان سے پوچھا ہے کیا پاکستان میں گورنمنٹ اپلیکیشن حج کے میزان بینک کے تھرو کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کرا سکتے ہیں. کرن موسیٰ صاحب نے پوچھا ہے راول پنڈی سے
جب استخارہ کیا جاتا ہے تو اگر مسجد نظر آئے، بہت سے لوگ رکوع میں ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مسجد بھی وائٹ تھی، سب لوگ بھی وائٹ ڈریس میں، اور روڈ پہ بھی سب نماز میں تھے، وضاحت فرمائے پلیز۔ مجھے معلوم نہیں کہ کس معاملے کے لیے آپ نے استخارہ کیا، لیکن علامتیں اچھی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام کے اندر خیر ہوگی۔ بہرحال آپ نے استخارہ کر لیا تو ایک کام ہو گیا۔ اس دو چیزیں سنت ہوتی ہیں، ایک استخارہ اور ایک استشارہ۔ استخارہ ہو گیا، ایک سنت پر عمل ہو گیا، اب آپ دوسری سنت پر بھی عمل کریں، اور وہ ہے مشورہ کرنا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ نے قرآن کریم کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا ہے۔ تو اب آپ خاندان کے بزرگوں سے یا ریلیونٹ افراد سے یا اپنے ماہرین فن سے یا گھر کے بڑوں سے اور بزرگوں سے آپ مشورہ بھی کرنے، پھر جس طرف دل ٹھک جائے اس پر عمل کرنے۔ مشتاق احمد صاحب نیپال سے پوچھتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص کی بچی ہو تو وہ اس کو نادرہ قرآن کریم پڑھا دے تو اس کے ماں باپ پر جنت واجب ہو جائے گی، وضاحت فرمائیں۔ اس طرح کی کوئی بات کسی حدیث کے اندر یا قرآن کریم کی کسی آیت میں تو نہیں ہے، البتہ ظاہر ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس نے بچی کو قرآن کریم نادرہ پڑھایا، غیر معمولی اجر و ثواب کا کام کیا ہے، یقیناً والدین کو اس کا پورا پورا اجر و ثواب ملے گا، اور بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ ماہنور صاحبہ نے پوچھا ہے، میں نے اتنے وظیفے پڑھے لیکن میرا رشتہ نہیں ہو رہا، پلیز آپ دعا بھی کریں اور کوئی اور دعا بھی بتائیں۔ وظیفے پڑھیں لیکن ساتھ میں دعا بھی کریں، لیکن دعا اس شرط کے ساتھ کریں کہ یہ نہ کہیں کہ میں نے اتنی دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ خود ترمذی کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی دعا قبول ہوتی ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے بہت دعا کی اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ مایوسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، یقین کے ساتھ کریں، اور اللہ کے ہاں حکمت کے مطابق وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر پر انشاءاللہ اللہ تعالی مدد فرمائیں گے۔ مکہ مکرمہ سے مشتاق صاحب پوچھتے ہیں، آپ کے مدارس میں ہمارے ملک نیپال سے بچیوں کا داخلہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو ہم کیا کریں؟ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، اس کے لیے قانونی چیزیں جو ہیں وہ پوری کریں، قانونی چیزیں پوری، کاغذات اور ویزا وغیرہ کے جو معاملات ہیں ان کو پورا کر کے اگر کوئی آئے گا تو انشاءاللہ داخلہ مل جائے گا۔ ثناء اللہ صاحب نے شارجہ سے پوچھا ہے، کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے جاتے وقت کوئی کپڑا لے کر جانا جائز ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں مرد کے لیے اجرک اور عورت کے لیے دوپٹہ وغیرہ لے کے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کس مقصد کے لیے لے کے جاتے ہیں؟ اس کا تو کوئی شریعت میں تصور نہیں ہے، بے اصل بات ہے۔ محمد عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے، کیا فلاں بزرگ عالم حق سے ہیں؟ کیا ان کے سلسلے میں بیعت ہونا کیسے ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ وہ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ جی ہاں، وہ علماء حق میں سے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ ناصر علی صاحب نے پوچھا ہے، بٹ کوئن کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب تک اس کے ناجائز ہونے کا ہی فتویٰ ہے، لیکن مزید تحقیق چل رہی ہے، جب تک تحقیق کے مطابق جواز کا کوئی فتویٰ نہ آئے اس وقت تک بچنا ضروری ہے۔ حافظ محمد فرحان سعید آوان صاحب نے پوچھا ہے، کیا واش روم میں سر کو ڈھانپ کر جانا چاہیے یا نہیں؟ جی ہاں، سر کو ڈھانپ کر ہی جانا چاہیے، یہی ادب کا تقاضا ہے۔ احمد وحید صاحب نے پوچھا، کیا پانی کو بیچنے والا پتہ نہیں کیا لکھا ہے، بزنس کرے یا ایسی جگہ جاب کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، اگر وہ پانی کو اپنے جائز طریقے سے اپنے کنٹرول میں اور اپنے حرز میں لے سکتا ہے اور لے کر کے پھر وہ بیچتا ہے تو جائز ہے۔ سعودی کے البیک ریسٹورنٹ کی کوئی حقیقت آپ کے علم میں ہے؟ جو کچھ ہمارے معلومات ہیں، علی عرفان صاحب نے پوچھا ہے، وہ تو اچھی ہیں، درست ہیں، لہذا اس کا گوشت بھی جائز ہے، کھا سکتے ہیں، جو ہماری معلومات ہیں، اور اگر کوئی اس کے خلاف کسی کی تحقیق ہو تو وہ ضرور شیئر کریں، پھر اس کے بارے میں کچھ بات کہی جا سکتی ہے۔ احمد وحید صاحب نے پوچھا ہے، کیا اپنے اہل و عیال اور بچوں پہ بھی جو خرچ کیا جاتا ہے وہ سب صدقہ شمار ہوگا، ثواب ملے گا؟ نیت کر لیں تو انشاءاللہ صدقہ اور ثواب ہوگا۔ میں نے اپنی بیوی کے حق مہر کی رقم کے برابر قیمت کا موبائل گفٹ کیا ہو تو اس طرح حق مہر ادا ہو گیا؟ بیوی سے پوچھیں، اسے رقم چاہیے تو رقم دیں، اور اگر اس کی مالیت کی کوئی چیز یا موبائل وغیرہ اگر ان کو چاہیے اور وہ آپ نے مہر کے طور پر دیا ہے اور وہ اس پر راضی ہے تو پھر جائز ہے، راضی نہیں ہے تو پھر جائز نہیں۔ ادریس صاحب نے پوچھا ہے، چاند کے بارے میں یہ کہنا کہ چاند بڑا لگ رہا ہے اپنے تاریخ کے حساب سے، مثال کے طور پر ایسا کہا ہے کہ دوسری کا لگ رہا ہے، تیسری کا لگ رہا ہے، سنا ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ جی ہاں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ فائزہ محمد صاحب نے پوچھا ہے، اگر کسی لڑکی کی بہت دعائیں کرنے کے بعد بھی شادی نہ ہو تو کیا اسے شادی کی دعا مانگنی چھوڑ دینی چاہیے؟ میں ابھی اس کا جواب دے چکا ہوں، نہیں چھوڑنی چاہیے اور مسلسل دعا کرنی چاہیے۔
واسق اقبال صاحب نے دبئی سے پوچھا ہے کام کا کانٹریکٹ لیتے ہوئے رشوت کی پرسنٹیج طے کرنے کے بعد کام ختم ہونے پر رشوت نہیں دی، سارے پیسے خود رکھ لیے تو کیا کرنا چاہیے؟ صحیح کیا، رشوت کا لین دین ناجائز ہے، لیکن شروع میں طے کرنا بھی غلط تھا، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ زبیر زاہد صاحب نے پوچھا ہم نے اپنا گھر رینٹ پہ دے دیا ہے، وہ بینک سودی ہے، لوگوں کو سود پہ قرض دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو گھر دینا کیسا ہے؟ وہ بینک سودی ہے یا لوگوں کو سود پہ قرض دیتے ہیں، کیا مطلب؟ یہ سوال ذرا واضح کریں۔ مطیع الرحمان صاحب نے پوچھا دل کے مریض کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ ایک تو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ایک دعا ہے یا قوی القادر المقتدر قونی وقلبی، یہ دل پر ہاتھ رکھ کر کے اسے پڑھا کریں، یا قادر المقتدر قونی وقلبی، یا قوی القادر المقتدر قونی وقلبی، 7 مرتبہ پڑھ کر کے دل پر دم کیا کریں، اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے۔ اور آیت الکرسی کا حصار بھی کیا کریں۔ آسمہ رحمان صاحبہ نے پوچھا میں گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے نیچے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتی، کیا سر میں اشارے سے سجدے میں اشارے سے سجدہ کروں یا کسی بلند جگہ پر سجدہ کروں؟ ایسی صورت میں سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ بتائیں۔ دیکھیں اگر آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتی تو کوئی بات نہیں، کرسی پر بیٹھ کر کے اگر آپ کر سکتی ہیں تو کرسی پر بیٹھیں اور پھر اشارے سے آپ سجدہ کریں، اور درست ہے آپ کا کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا۔ عبداللہ خان صاحب نے پوچھا اگر میں بازار جا رہا ہوں اور تلاوت کرتا ہوں تو اس وقت میں کسی کو سلام کر سکتا ہوں؟ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو بس تلاوت جاری رکھیے، سلام کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں تلاوت اگر روکے اور تلاوت آپ ختم کر چکے ہوں اب آپ کو سلام کرنا چاہیے، سلام کرنا سنت ہے، اگلے کو جواب دینا واجب ہے۔ اظہر جمیل صاحب نے پوچھا ہے آج کل سوشل میڈیا پر کسی صاحب کا کالم گردش کر رہا ہے جس میں انہوں نے قصور واقعے کی آڑ میں اسلامی سزاؤں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہی سزاؤں کو تنقید کا نشانہ بنانے کی ریت اور انہی خلاف شریعت بیہیویئر اور انہی ناجائز طریقوں کی بنیاد پر ہی اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں۔ اگر اسلامی سزائیں صحیح طور پر نافذ کر دی جائیں تو پھر وہاں پر اس طرح سلامتی اور امن عافیت کا دورہ ہوگا کہ قصور جیسے واقعات جنم ہی نہیں دیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 179 اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے معاشرے کی حیات اور زندگانی ہے قصاص میں۔ تو اگر کوئی قاتل قتل کرتا ہے اور اس کے جواب میں اس قاتل کو قتل کر دیا جائے، پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، اور اسی طرح قتل کے بدلے میں قتل، خون کے بدلے میں خون، اس سزا پر عمل کر لیا جائے تو معاشرے میں قتل و غارت گری ختم ہو جائے، اس کا ریشو انتہائی کم ہو جائے۔ اچھا ہمارے رویے بھی تو تضادات کا شکار ہے نا۔ زینب ننھی کلی کا واقعہ پیش آیا، شہیدہ عفت، شہیدہ پاک دامنی، شہیدہ شرم و حیا، اور وہ تو ویسے ہی معصوم ننھی کلی تھی، اس کا واقعہ پیش آیا۔ اب اس کے بعد ٹاک شوز کے اندر بیٹھے ہوئے حضرات کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایسے سفاک درندے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہیے، ایسے سفاک درندے کو پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے، اسے عبرتناک سزا دی جائے، اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سیدھی سیدھی قرآنی سزا ہی نافذ کر دو نا، جو رجم اور سنگساری کی سزا ہے نافذ کر دو، کیوں نہیں نافذ کرتے ہو؟ اب جب اور میں نے کہا کہ یہ جو رجم اور سنگساری کی سزا ہے وہ انہی جیسے ظالم و درندوں کے لیے تو ہے، ایسے ہی شیطان سفاک مجرم اور درندہ صفت انسان جو زندہ لاشیں ہیں انہی کے لیے تو دراصل یہ سزائیں، کیوں نہیں ان کو نافذ ہونے دیتے؟ اچھا ایک طرف تو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، قتل کر دیا جائے، پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، اور دوسری طرف جب شریعت سخت سزاؤں کی بات کرتی ہے تو پھر نعوذ باللہ کہا جاتا ہے کہ یہ وحشیانہ سزائیں، تو پھر کیا کریں؟ اس طرح کی تضاد پر مشتمل جو سوچ ہے اسی سوچ نے برباد کیا ہے۔ عفت اور پاک دامنی معاشرے میں اسی وقت آئے گی جب کڑی، حقیقی، مؤثر، شرعی، منصفانہ سزاؤں کا چلن اور رواج عام کیا جائے۔ نافذ کر دیں ان سزاؤں کو، پھر دیکھیں معاشرے میں کس طرح حیا اور پاک دامنی اور کس طرح شرم اور عفت اور کس طرح سلامتی اور عافیت کا چلن اور دورہ ہوگا۔ خوشگوار، نبوی، اوپن، مدنی سوسائٹی کی جھلکیاں ہمیں اس سوسائٹی کے اندر نظر آئیں گی۔ یہ کرنے کے کام ہے۔
محمد اسماعیل صاحب نے پوچھا سفر کی حد کتنی، کب آدمی مسافر بنے گا؟ اگر 100 کلومیٹر جاتا ہے لیکن 10 کلومیٹر چلا تو کیا وہ قصر کرے گا؟ شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد، اب جب اس نے 100 کلومیٹر کا ارادہ کر رکھا ہے تو جب شہر کی حدود سے اور اس کے مضافات اور شہر کی حد بندی سے جب وہ نکل جائے گا تو پھر چاہے وہ 2 کلومیٹر ہو، چاہے 8 کلومیٹر، چاہے 10 کلومیٹر ہو، جب شہر سے نکل جائے گا تو اب وہ قصر شروع کر دے گا۔ ثنا ایاز صاحب نے پوچھا اشراق اور چاشت کی نماز کا کیا حکم ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ ایک ہے نماز، کچھ رہنمائی فرمائے نہیں، یہ الگ الگ ہیں اور احادیث سے ثابت ہیں اور الگ الگ ان کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ رازق خان صاحب نے پوچھا کیا کسی بھی دوائی کا انتخاب کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اس کا ٹیسٹ پہلے جانوروں پر کیا جائے؟ شاران تو ایسا کچھ لازم نہیں ہے۔ ابو حنیفہ صاحب نے پوچھا کیا حنفی عورت اہل حدیث کی اذان پہ فرض نماز پڑھ کے قضا نماز پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو حنفی فقہ کے مطابق نماز کا وقت ہو چکا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ نماز پڑھ سکے گی، جیسا کہ فجر کے اندر، مغرب میں، عشاء میں۔ لیکن اگر ظہر کا یا عصر کا معاملہ ہو اور ابھی تک فقہ حنفی کے مطابق اذان کا وقت نہیں ہوا تو ایسی صورت میں وہ فرض نماز نہ پڑھے بلکہ اپنے وقت کے مطابق نماز ادا کرے۔ زاہد چودھری صاحب نے پوچھا ایک بینک سود پہ قرضہ دیتا ہے، ایسے بینک کو اپنی جگہ یا شاپ دینا کیسا ہے جبکہ میرا ان کا سودی بینک سے کوئی تعلق نہیں؟ اگر وہ غیر سودی بینک ہے، اسلامی بینک ہے تو جگہ دے سکتے ہیں کرائے پہ، لیکن اگر وہ سودی بینک ہے جیسا کہ کنونشنل بینک ہوتا ہے تو اسے اپنی جگہ کرائے پر دینا جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے نواب شاہ سے پوچھا ہے کیا نماز عشاء میں وتر کے بعد نوافل بیٹھ کے پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم ہوگی؟ نہیں، نفل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نفل بیٹھ کر پڑھنے سے سنت کا ثواب ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ نفل اگر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ کو اللہ رب العزت نے صحت دی ہے اور آپ کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہیے، بیٹھ کر پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ بیٹھ کر پڑھنے سے سنت کا اضافی ثواب ملے گا تو ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے۔ آج کی نشست میں آپ کے انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے دیگر سوالات کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔